Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور یہ پریشانیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا لازمی جز قرار دیا ہے ان پریشانیوں کو. میرے پاس فون آیا پرسوں ایک صاحب کا، بہت زیادہ پریشان، وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا پھیلا ہوا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے تاجروں کا کام ٹھپ ہو گیا، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. جب کام ٹھپ ہوتا ہے تو پھر گھر میں بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں جب تک آپ کھلاتے رہو، پلاتے رہو، بہت اچھے، آپ سے اچھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. جہاں آپ کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا تو عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. جج صاحب کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کے بھی مالک ہو چکے ہیں، جب چاہیں اس کو آپ کے نکاح سے آزاد کر دیں، جو کہ 100% غلط ہے. بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو چل رہا ہے عدالتوں میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف بول نہیں رہا، تو اس لیے مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے. 4 دن پہلے شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا، 4 دن پرانی بات ہے. خاتون نے کہیں عدالت سے خلا کی ڈگری لی تھی، اب دوبارہ پرانا والا یاد آ رہا تھا، تو پھر ظاہر ہے مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ وہ خلا صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جب خلا لیا اس وقت کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. جب دوبارہ شادی کرنے کا خیال آ رہا ہے تو پھر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی مفتیوں سے کہ وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ اپنا مطلب ہو تو اسلام، مطلب نہیں ہے تو عدالت. ایک طرف ہو جاؤ بھائی. اگر قیامت کے دن آپ کی بخشش اس بات پر ہوگی کہ آپ پاکستانی تھے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مسلم کہنے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں. آپ یہ کہنا کہ اللہ میں پاکستان کے قانون کو فالو کرتا تھا، ختم.
اگر اللہ بخشش دے گا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کے قانون کو فالو کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے, وہاں جہاں اللہ کا کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. حکومت کے قانون کو وہاں فالو کیا جائے گا جہاں اللہ کا قانون حکومت کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے. جہاں ٹکرا رہا ہو وہاں اللہ ہے. پھر اللہ میں اور گورنمنٹ میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر اللہ کو حکام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہے گا بھائی تم گورنمنٹ ہی کے بندے ہو, اسی کو فالو کرو. اللہ پہلے ہے, باقی سب بعد میں. جج صاحبان سے بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں, اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام کاری کا دروازہ بند کرو. قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, الٹے. زنا پر 100 کوڑے اور شادی شدہ کی زنا پر رجم کی سزا ہے. اتنا بڑا جرم ہے زنا. جب عدالت سے عورت خلا کی ڈگری لے کے کہیں شادی کرتی ہے, اس کو پہلے مفتیوں کو دکھاؤ, ماہرین مفتیوں کو, یہ صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. صرف فتویٰ لیے بغیر شادی کرے گی, عین اس بات کا امکان ہے وہ زنا کرے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, کوئی اختلاف نہیں, سب اس پر متفق ہیں. خلا کا رائٹ عورت کے پاس ہے مگر مرد کی اجازت سے. آپ کہہ سکتے ہو جب مرد کی اجازت سے ہے تو پھر رائٹ تو نہ ہوا. رائٹ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور عدالت میں جا کے اپنے شوہر کو بلا سکتی ہے, یہ رائٹ ہے. کیونکہ طلاق مانگنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن اسلام نے کہا اگر ظلم کر رہا ہے تو مانگ سکتی ہو, عدالت کے ذریعے بھی مانگ سکتی ہو, مگر خود نہیں عدالت دے گی. شوہر کو پولیس کے ذریعے اٹھوائے گی, اسے مجبور کرے گی کہ اگر وہ حقوق ادا کرے, نہیں کر رہا تو چھوڑ دے, اس کو چھوڑے گا میاں ہی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جمیلہ بنت ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, یا رسول اللہ نہیں رہنا چاہتی شوہر کے پاس. آپ نے ان کے شوہر کو بلا کے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. یہ نہیں کہا کہ میں ڈگری جاری کر رہا ہوں بس. کوئی ایک کیس ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ نبی نے خود سے کسی عورت کا نکاح ختم کر دیا ہو. چند صورتیں ہیں جہاں نکاح ختم کیا جا سکتا ہے, لعان کی صورت میں, یا اور چند ایک مسائل ہیں. لیکن آج کل عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں ان میں 99.9% وہ ہیں جس میں خلا غلط ہو رہا ہے. کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, ہم چیخ گئے بار بار آواز اٹھا کے بول کے, جیسے نقارے میں طوطی کی آواز ہوتی ہے نا, تو نقارے بج رہا ہوں اور ایک طوطا بھی بول رہا ہوں تو طوطے کی کہاں سنائی دیتی ہے, چیخ رہے ہیں. نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ آواز اٹھا رہی ہے, نہ مسجد کے ممبروں پہ اس پہ کوئی جس طرح بیان ہونا چاہیے ہو رہا ہے. پورا نظام اور سیاسی جماعتوں کو تو تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. تو اپنے چورن بیچنے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو, چاہے مذہب کے نام پہ ہوں یا کسی بھی نام پہ. ان کو قوم کے بڑے مسائل سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو, آپ رابطہ کرو تو کرا دیتے ہیں, وہ اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری پارٹی ہے, یہ میرے کام کرائے گی, یہ اس کی پارٹی ہے, یہ اس کے کرائے گی, لہٰذا میں اس کو نہیں دوں گا کیونکہ میرے کام وہ کرائے گی نہیں, میرے کام یہ والی پارٹی کرائے گی. اس حد تک ہے. باقی ملک میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش بڑے پیمانے پر, کوئی خاص طور پر اسلام کے لیے کوشش, وہ تو سب نے تقریباً ختم کر دی ہے. تو اس لیے اللہ کے بندو خود ہی کھڑے ہو جاؤ اس قانون کے خلاف, ججوں کو جا کے ڈراؤ, بولو کیس خارج کر دیا کرو, نہیں دیتے ہم. آخرت میں بخشش پاکستانی ہونے کی بیس پہ نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان جب نہیں تھا تو پھر کیا لوگ جہنم میں جاتے تھے اس وقت؟ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنے ملک سے, اسلام کی وجہ سے. اسلام پہلے ہے, ورنہ انڈیا پاکستان کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی؟ خود سوچو. میں لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان کے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو جو مسئلہ ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا, اس سے کمپرومائز کر لو. بھائی بین الاقوامی طاقتیں ملک میں خلفشار انتشار پھیلاتی ہیں, تو بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں, آج پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ کوئی خرابی ہے؟ معاشی لحاظ سے ہمارے سارے مسائل حل, ایک دم ہٹو بچوں.
بھائی جب امریکہ کی ایک کالونی بن جائے گی تو علاج ہو جائے گا فری. کراچی بن جائے گا نیو یارک جیسا, ایک دم ہر چیز ہٹو بچوں قسم کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل. ڈیفینس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی ضرورت رہے گی نہیں. انڈیا بہت تمیز سے بات کرنا شروع کر دے گا اسی دن سے. کشمیر کے مسئلے 2 منٹ میں بولو نا حل, سارے مسئلے ہی حل. پولیس اتنی خوبصورت کہ لوگ پولیس والوں سے رشتے شروع کر دیں گے. حقیقت ہے ان کے ہینڈسم اسمارٹ پولیس کتنی اچھی ہوتی, سارا سیٹ اپ ایک دم کیا ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم غیروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے. غیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ دوسری قوم کے ہم دوسری قوم کے, تو جو ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے ضروری تھوڑی آپ کی قوم کا ہو. ارے بلوچ الگ قوم ہے, مہاجر الگ قوم ہے, پنجابی الگ قوم ہے, پٹھان الگ قوم ہے, سرائکی الگ قوم ہے. اب سرائکی کا ایک لفظ ہم یاد کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے, سرائکی الگ قوم ہے. تیکو ہک چانٹ مرے ساتھ سدھا تھیا ویسے, اس کا مطلب قاری صاحب بتائیں گے بعد میں. تیکو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے. اب آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا, کیونکہ آپ کی زبان کیا ہے, الگ ہے. سندھی الگ زبان ہے, ہند کو الگ زبان ہے. تو ساری زبانوں کا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں بنتا نا بھائی. جو بھی بنے گا وہ آپ کی قوم کا نہیں ہوگا. کلچر الگ ہے, قومیں الگ ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم دوسری قوم کے غلام بن جائیں گے, کیوں بن جائیں گے؟ ابھی کون سا اپنی قوم کے غلام ہو؟ اگر کوئی پنجابی صدر ہے تو مہاجر کیا اس کے غلام ہے کیا؟ بھائی صدر تو ایک ہی ہوگا نا, وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا, بادشاہ تو ایک ہی ہوگا. جب خلافت عثمانیہ تھی ترک خلیفہ تھے, عرب ماتحت تھے, تو کیا عرب غلام تھے؟ غلام تھوڑی, ماتحت ہوتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کسی ایک کو امیر بنائیں گے تو وہ آپ کی قوم کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری قوم کا بھی. اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر یہ قابل ہے, اس میں قابلیت ہے, تو جس قوم کا بھی ہو بنا دو. قابل نہیں ہے تو اپنی قوم کا بھی ہو تو نہیں بناؤ. تو امریکہ والے ہم سے بہرحال زیادہ قابل ہیں. ان کے یہاں لا ہے, قانون ہے, قانون کی بالادستی ہے. اب امریکہ کو بنا دو تو اس میں کوئی غلامی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں, تو پاکستانی صدر ہوگا, یہ پاکستانی وزیر اعظم ہوگا, پاکستانی یہ قوم ہے. تو وہ اس لیے ہے نا کہ پاکستان ایک کنٹری ہے. جب یہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا تو پورا امریکہ ایک کنٹری ہو جائے گا. تو پھر جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ امریکہ سے ہوگا, اور ہم کیا ہوں گے؟ امریکہ ہوں گے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس, کم بختوں کے پاس ان اعتراضات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے. ملکی سرحدیں اور لکیریں اگر نظریاتی بیس پہ نہ ہو تو یہ سرحدیں ہی غلط ہیں. یہ لکیریں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, یہ نہیں مانتے ہم کیا کوئی بھی عقل بند نہیں مانے گا. لکیروں کی کیا ہے, یہ یہاں سے یہاں تک امریکہ اور یہاں سے یہاں تک کینیڈا. کیوں بھائی یہ الگ کیوں ہے, یہ الگ کیوں ہے؟ انسانی مفاد اس میں ہے کہ پوری دنیا کو ملا کر ایک کر دیا جائے. اب دیکھو مسقط میں تھوڑی سی آبادی ہے, کراچی کے برابر بھی نہیں ہے عمان میں, لیکن ہر آدمی سونے کے نوالے کھاتا ہے, کیونکہ ایک جگہ پہ جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. اور اسی کے پڑوس میں دوسرا ملک ہوگا انتہائی غریب, جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو اب لکیروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ادھر کے وسائل صرف یہ, جب ایک کنٹری ہو جائے گا تو سب کے وسائل سب میں کیا ہوں گے؟ ڈیوائڈ ہوں گے. ادھر کے ادھر استعمال ہوں گے, ادھر کے ادھر, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کشتی ہو رہی ہے, چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, یہ ٹینشن بھی ختم. ڈیفینس پہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ ٹینشن بھی ختم. تو اس لیے ہم لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹری کو امریکہ کے حوالے کر دو, سونے کے نوالے کھاؤ گے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارا ایک مذہب ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, وہ ختم ہو جائے گا. تو کلچر کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو علاج ہے نا
وہ بھائی سب سے پہلے تو روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, اچھی تعلیم ہے. کلچر کو کیا کرنا ہے؟ کلچر کی کیا, کلچر تو ویسے بھی چینج ہوتا رہتا ہے. آپ کے ابا دادا کو جو کلچر تھا وہ آپ کا تھوڑی ہے. کیسی الٹی الٹی باتیں سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, دیکھو میں ابھی سیدھی کروں گا اس کو میں انشاءاللہ. کلچر کا کرنا کیا ہے؟ آپ کے نانا کا جو کلچر تھا وہ آپ کا نہیں ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو کلچر تھا چوڑی پائنچوں والی شلواروں کا, اور کرتے بھی چھوٹے چھوٹے سے ناڑا لٹک رہا ہوتا تھا, معذرت کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا تھا. بعض دفعہ لوگوں کو کہنا پڑتا تھا یہ چنٹیں شلوار کی تھوڑی سیدھی کر لو. بہت چھوٹے تھے نا ہم, تو اس وقت کلچر یہ تھا کہ کرتے تھوڑے سے مختصر پہنے جاتے تھے, اور شلوار کی جو چنٹیں ہیں وہ گھیر جو ہے نا شلوار کا وہ نظر آتا تھا, اور پائنچے بھی ایسے. اور پرانے کلچر میں جائیں گے, میں جیسے گاؤں دیہاتوں کے بعض پسماندہ علاقوں میں گیا ہوں, وہاں بہت پرانا کلچر ہے. وہاں شلوار کے ایک پائنچے میں 2 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں, حقیقت ہے. تو وہ جو شلوار کا ایک پائنچا ہوتا ہے نا, وہ ایک کے بجائے وہ پورا شامیانہ ہوتا ہے, وہ پوری بارات آ سکتی ہے اس میں, اتنے بڑے بڑے پائنچے. اب وہ اس کو روتے رہے ہمارا کلچر کراچی والوں نے چینج کر دیا, شلوار کے پائنچے کیا ہو گئے, مختصر ہو گئے. ٹھیک ہے, کلچر کی بھی ایک انسان کو محبت ہوتی ہے, لیکن اتنی ویلیو تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنی صحت پہ, اپنے ڈسپلن پہ, اپنے سارے سسٹم پہ. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے, لوگ گرین کارڈ کے لیے مرتے ہیں, تو یہی اسی کو اگر گرین کر دیا جائے, واہ واہ, زبردست پیشکش. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ. ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں نہیں؟ ہاں, مذہب کی بھی اب آزادی, آپ کہہ سکتے ہو بھائی مذہب کی آزادی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ امریکہ میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے. ہم نے مسجدوں میں گارڈ رکھے ہوئے ہیں, یہاں شلوار قمیض میں بھی لوگ گارڈ یعنی لائسنس والا اسلحہ لے کے بیٹھتے ہیں. یہ میں ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں. جب اللہ کی طرف سے موت مقدر ہوتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ سے لڑ رہے ہیں, لیکن حفاظت کا الحمدللہ مسجد میں پورا انتظام ہے. سول ڈریس میں بھی لوگ, اور گارڈ وارڈ بھی ہیں, وہ تو آپ نے دیکھے بھی ہیں. تو لیکن امریکہ میں اگر میرا بیان ہوتا تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں تھی. ہم امن اور مکمل شانتی کے ساتھ بیان کرتے, اور اس بیان پر تو امریکہ خوش ہو کے ویسے ہی مجھے بہت ایوارڈ دے دیتا کہ حضرت آپ بار بار امریکہ آیا کریں اور یہ بیان دیا کریں کہ پاکستان کو کس کے حوالے کر دیا جائے, امریکہ کی کالونی بنا دو, سب مل کے کھائیں گے بھائی. جہاں اتنی قومیں ہیں ایک اور قوم صحیح, گورا بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ دنیا نے نا لوگوں کو مصنوعی آزادی اور تکلف ٹوپی ڈراموں میں ڈالا ہوا ہے کہ آزادی کس چیز کی آزادی؟ غلام کس کے تھے؟ نہ پہلے اس نے رسی سے باندھ کے تم کو غلام بنایا ہوا تھا, نہ بنایا ہوا ہے. خام کھا کے ٹوپی ڈرامے. ایک صاحب کہنے لگے وہ کنٹری آزاد ہوا تھا فلاں سن میں. میں نے کہا کس سے آزاد ہوا؟ تو انہوں نے کہا فلاں ملک سے. تو میں نے کہا اس کا مطلب وہ ملک ابھی بھی غلام ہے, وہ ملک ابھی بھی غلام ہے. او بھائی 2 ٹکڑے ہو گئے تو اس کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. تو امریکہ میں اس سے زیادہ آزادی ہے مسجدیں, اب بلکہ وہاں مسجد بنانا اس لحاظ سے وہ مسجد زیادہ مضبوط بنتی ہے کہ پہلے وقف فنڈ قائم کرنا پڑتا ہے. آپ مسجد کے لیے امریکہ میں زمین خریدو تو گورنمنٹ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ اس مسجد کے وسائل آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے. چندے پہ نہیں چلے گی, کیونکہ چندہ آج ملے گا کل نہیں ملے گا. تو پراپر طریقہ ہونا چاہیے. وہاں مسجد زیادہ مضبوط ہے, تبھی چرچ زیادہ تر مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ وہ پہلے سے وقف شدہ ہوتے ہیں. اور وہاں کا یہ لا ہے کہ جو جگہ عبادت کے لیے وقف ہو گئی, چاہے وہ چرچ ہو, چاہے مندر ہو, چاہے مسجد ہو, قیامت تک اس میں اب کوئی کسی کی ذاتی وہ پراپرٹی نہیں بن سکتی. بہت سے ملکوں میں یہ قانون ہے. کتنی آزادی. حج پہ پابندی ہے امریکہ میں. ارے بولو کیا ہو گیا یار, ایسا تو حج بھی کرو آپ جناب اللہ بھلا کرے داڑھی بھی رکھو,
امریکن آرمی میں فوجیوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں جو مسلمان فوجی ہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ کی ایک آرمی میں نہیں بلکہ وہ جو ان کی پولیس ہوتی ہے نا, اسپیشل پولیس, جو شہر کے اندر جو بڑے بڑے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے والی پولیس, تو وہ اس میں ان کو جاب ملی, ان کی اتنی بڑی داڑھی, تو وہ چلے گئے اس میں. تو ایک دن آئے داڑھی چھوٹی چھوٹی, میں نے کہا یار یہ تو آپ نے غلط کیا. کہہ رہے بھائی میں اپلیکیشن دوں گا تو مجھے پرمیشن مل جائے گی. میں نے کہا اپلیکیشن میں کیا آپ اپلیکیشن؟ انہوں نے کہا میں اپلیکیشن میں یہ لکھوں گا کہ میں مسلم ہوں اور ہمارے مذہب میں داڑھی رکھنا ضروری, اس بیس پہ پرمیشن ملے گی, اس کے علاوہ کسی اور بیس پہ نہیں ملے گی کہ مجھے اچھی لگتی ہے, میں شو مارنا چاہتا ہوں, مجھے داڑھی, بعض لوگوں کو ویسے ہی فیشن ویسے بھی رکھتے ہیں وہ داڑھی, اس بیس پہ نہیں ملے گی. اس بیس پہ کہ میں کیا ہوں, مسلم, میرے مذہب کا حصہ ہے. میں نے کہا ہٹو بچوں, کیا خیال ہے بھائی, اس کو کیا بولتے ہیں, ہٹو بچوں. وہ تو شکر ہے غامدی صاحب نہیں پہنچے وہاں, ورنہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. ابھی تک امریکن یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک حکم ہے, اس وجہ سے مسلمان رکھتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اگر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم ہٹو بچوں ہو جائیں گے, اور اس پر جتنے اعتراضات ہیں, ہماری آزادی سلب نہیں ہوگی. جو امریکہ جا کے رہتے ہیں وہ غلام تھوڑی ہوتے ہیں وہ, تو ہمارا سب سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں. اس سارے مسائل جو آج چل رہے ہیں ملک میں, اتنا خلفشار, کنٹینر, ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نیا کنٹینر خرید کے روڈ پہ لا کے ڈالا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے, کنٹینروں کا خرچہ ہو رہا ہے بلا وجہ کا, ایسا ہی ہے نا. پھر سیاسی لوگوں کی تقریریں, اور عجیب چل رہا ہے حساب کتاب, اور جو آپس میں نفرتیں, وہاں دو جماعتیں ہی ہوتی ہیں اکثر, دو قسم کے پھڈے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں یہ لڑنا کس نے, ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام خراب ہو رہا ہے یہ کس کمبخت کی ذمہ داری ہے. کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذمہ دار کون ہے, گٹر کے ڈھکنوں جو چوری ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے, گٹر ابل رہے ہیں یہ وزارت کس کے پاس ہے. یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ بددعا کرنی ہے تو کس کے خلاف کرنی ہے. جس کو خلاف کرو بولتے میں تھوڑی ذمہ دار ہوں, میں نے تھوڑی مارا ہے. وہ موٹے آدمی کا جنازہ تھا نا, کوئی اٹھا نہیں رہا تھا, سب کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو غربت بھی ختم, مہنگائی بھی ختم, سپر پاور بن کے آ جائے گا پاکستان. تو یہ لکیروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ انسانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں. ایک وڈیرا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری حکومت یہاں تک, انسانیت کا مفاد ان لکیروں کو ختم کرنے میں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کو پاکستان باقی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ لکیریں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی بیس ہو سکتی ہے, وہ ہے لا میں اسلام ہونا چاہیے. عملی زندگی میں اسلام تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی, یو کے میں بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف کیا ہے, اسلام یہاں سپیریئر ہونا چاہیے لا میں, عدالتوں میں, اور غیر مسلم کنٹری میں اسلام پر چلنے کی آزادی ہے لیکن اسلام سپیریئر نہیں ہے. صاحب ہدایہ نے 700 سال پہلے لکھا, الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلامی کنٹری میں اسلام اوپر ہوگا, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم اوپر ہوں گے, ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ مندروں میں بھی جا سکتے ہو, چرچ میں بھی جا سکتے ہو, آپ اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہو. جب ٹکراؤ ہوگا قانون کا تو سپیریئر کیا ہوگا, اسلام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اسلام کی جو بیس بنیادی مسائل ہے نا وہی ہماری عدالتوں نے مسخ کر دی. کل نادرا کے آفس کسی کام سے جانا تھا, میں نے کہا اگر کوئی آدمی 4 کے بعد 5ویں کرتا ہے رجسٹریشن ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا 5ویں تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے. انہوں نے کہا رجسٹریشن ہوتی رہے گی. ہمارا 4.5. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لوگ کرتے نہیں تو اس کا ابھی نقصان نہیں آ رہا, لیکن اس سے تو 18 شادیاں لوگ کر لیں گے. انہوں نے کہا بس چل رہا ہے.
تو میں نے کہا اس کو پہلے یہ لا ہونا کہ ڈیورس پیپر پہلے بنے گا پھر رجسٹر ہوگی, ایک کو سائڈ پہ کرے گا تو آئے گا نا, ریپلیس ہوگی نہیں بھائی, لاتے رہو ہول سیل کے حساب سے. ایک طرف اتنی آزادی, دوسری طرف اتنی کہ جہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ سیکنڈ میرج بیوی کی پرمیشن کے بغیر کر سکتے ہیں, وہ اللیگل ہے. وہ جیسے ہی کیا آپ کی بیوی بیگم آپ کو کہاں کر دے گی, اندر, چلو بھائی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو عجیب بوکھلاہٹ ہے, کچھ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کسی کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کرنے والے ہیں وہ کوشش بھی نہیں کرتے, وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. ان کے آوازیں مخصوص مسائل پہ گھوم رہی ہیں جس پہ پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. چند ایک ہمارے مشہور مسائل ہیں جو ملک میں ہمیشہ سے اٹھائے جاتے ہیں, بس وہی انہی کے گرد ہم گھومتے رہیں گے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں یہ ملک باقی رہے, یہ امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے, اس کی لکیریں باقی رہیں, اس پہ جو ہم اتنا سارا بجٹ جو اپنے دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں کرتے رہیں. کہ دفاع پہ جب ہی خرچ کریں گے نا جب اس کی بارڈر محفوظ ہوگا, تو بارڈر بھی محفوظ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, انڈیا سے پاکستان کو الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, دونوں ایک کنٹری ہوتے, کیا مزے سے. چائنا سے بڑی پاور ہوتی کہ نہیں ہوتی, کیونکہ انڈیا پاکستان اگر نہ ٹوٹتا تو بنگلہ دیش بھی الگ نہ ہوتا. تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملا کے ایک کنٹری ہوتا. کیا پاورفل گورنمنٹ ہوتی, سارے وسائل جو ڈیفنس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوتے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا آواز اٹھائی تھی کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, ہمیں لا چاہیے اسلامی. عملی زندگیوں میں اسلام وہ بات کی چیز ہے, سپیریئر کیا ہونا چاہیے. اسلام ایک ایسا کنٹری جس کا لا کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا, اسلام سے شروع ہوگا, اسلام سے. اور وہ ہو بھی گیا الحمدللہ. حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے, اصل حاکم کون ہے, اللہ ہے. تو بتا دیا کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہے یہ اصل گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, اصل گورنمنٹ تو اللہ کی ہے. یہ بڑی خاندانی چیز پاکستان کے آئین میں شامل کر دی, امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ غربت برداشت کر رہے ہیں, یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ابلتے ہوئے گٹر, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ یہ ہوں ابلیں. صرف اس بیس پہ برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ اپنے کنٹری کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں اسلام کو نافذ کر سکیں, اسلامی قوانین کو. تو جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ آنے والے اینکرز ہیں, جو لبرل قسم کے اینکرز ہیں, وہ اسلام کی بات انہوں نے کرنا چھوڑ دی ہے, بلکہ اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان سے یہ کہا کرو کہ اگر آپ اسلام کی بات نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے. ہم پھر یہ علیحدگی ہمیں نہیں پسند ہے. ہماری کوئی ہندوؤں سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے, ان کا الگ کلچر, ہمارا الگ کلچر. تو عیسائیوں کا بھی الگ کلچر, سکھوں کا بھی الگ کلچر. کلچر تو یہاں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے یار, یہاں ناظم آباد کا الگ کلچر ہے, آپ تھوڑا سا اورنگی ٹاؤن چلے جائیں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, ڈیفینس چلے جائیں تو بالکل ہی اسٹائلس, وہ بالکل اسٹائل کیا ملے گا آپ کو, الگ صحیح اسٹائل ملے گا آپ. وہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہی نہیں ہوتی ڈیفینس میں. بھائی بڑے لوگوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, یہ نزلہ زکام نہیں, کینسر, اللہ بچائے سب کو. صاحب کو کیا ہے جی, کینسر چل رہا ہے آج کل, اللہ نہ کرے ایڈز, اللہ سب کو بچا کے رکھے. غریبوں کی بیماریاں کیا ہیں, کھانس رہا ہے ایک ہفتے سے. ڈیفینس کی بیماریاں شوگر, پریشر, انتقال ہوا برین ہیمریج سے. کس سے انتقال ہوا, اللہ بچائے سب کو. ڈیفینس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, بہت دوست وہاں سنتے ہیں. ایک مثال, آپ کی تعریف کر رہا ہوں میں, آپ کی تعریف, چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں. غریبوں کی بیماری کیا ہے, گٹر میں گرنے سے مر گیا, یہی ہوتا ہے نا, ڈھکن کھلا ہوا تھا جا رہا. ان کو بلڈ پریشر, شوگر موگر ان کے مسائل نہیں ہے, ٹرک والا اسٹیکر بنا کے چلا گیا. یہی ہوتا ہے. تو کلچر کتنا ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے, بالکل الگ کلچر ہے. وہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا نا کہ یار وہ ایک سیٹھ نے
1 کروڑ روپے اپنے بچے کی شادی پہ اڑا دیے, اسراف ہے. میں نے کہا آپ نے 1 کروڑ کبھی خواب میں بھی دیکھے نہیں ہیں, اس لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسراف. لوگوں کی آمدن 10-10 کروڑ روپے ہے مہینے کی, جو مالدار ہیں, تو ان کے لیے 1 کروڑ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے. تو اس لیے ہر ایک پر کوئی ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا کریں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چلے گئے تھے نا ایک شادی میں, اس میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے, کروڑوں روپے. مجھے نہیں پتا وہ کیے نہیں کیے کیا تھا, مس گیدرنگ تو بہرحال غلط ہے, لیکن اگر 1 کروڑ روپے کسی نے خرچ کیا اور اس ماہانہ 10 کروڑ کماتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسراف جو ہے نا ہر آدمی کی اپنی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. ورنہ غریب آدمی تو 1 لاکھ کے ولیمے کو بھی بہت سمجھے گا کہ 1 لاکھ روپے اڑا دی, 1 لاکھ میں تو کیا کیا ہو سکتا ہے, میرے گھر کی چھت ڈل سکتی تھی. تو اس لیے ہر آدمی کا حساب کتاب دوسرے سے مختلف ہے. ہم مدرسے میں رہتے تھے, بہت مالدار طلبہ بھی تھے, بہت غریب بھی تھے. جو مالدار تھے ان کا روزانہ مرغے آ رہے تھے ان کے گھروں سے, تو اب غریب آدمی کا یہ روز مرغے کھا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں بھائی, اللہ نے مرغے کے پیسے دیے تو روز کیا کھا لیں, مرغے کھا لیں. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, کیا بادشاہت تھی, پیسہ دیا تھا. تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے, مسکین تھے. فرعون یہ کہتا تھا ان کے پاس سونے کا کنگن کیوں نہیں ہے, ساری بنگلے تو میرے پاس ہیں, محلات تو میرے پاس ہیں, یہ تو غریب ہیں. تو غربت اور مالداری, نہ غربت اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے, نہ مالداری اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, کسی کو زیادہ دے دیے کسی کو کم دے دیے. اللہ تو کہتا ہے, حدیث میں آتا ہے, ان اللہ لا ينظر الی اموالکم ولا الی صورکم, نہ اللہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے نہ اللہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے. یہ تو ہمارے مسائل ہیں. ولکن ينظر الی اعمالکم وقلوبکم, صرف دل اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ. یہ غربت میں اللہ کو خوش کر رہا ہے نہیں کر رہا, مالداری میں اللہ کو خوش رکھا ہوا ہے کہ نہیں کر رہا. تو امیر آدمی کا ولیمہ اسی کی اسٹائل سے ہوگا بھائی. تو یہ خام میں دین کی ایسی تعلیمات لوگ بعض بتا دیتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں وہ کم بخت اس کو نہیں کہہ رہا میں, یعنی پیار سے بھی کم بخت کہا جاتا ہے نا بعض, کہ 1 کروڑ روپے ایک آدمی, اگر کسی کی 10 کروڑ ماہانہ ارننگ ہے, وہ 1 کروڑ روپے اگر ولیمے پہ نہیں خرچ کرے گا, اس پہ تو انگلیاں اٹھیں گی کہ بھائی یہی تو خرچ کرنے کا موقع ہے. اب مثال کے طور پر میرے پاس لوگ آتے ہیں, چھوڑو میں اپنی مثال نہیں دوں گا, پھر وہ والی مثال آ جائے گی, پھر بولے کہ بات گھما کے وہیں لے آتے ہو مفتی صاحب. مثال کے طور پر, اب کوئی مثال بھی نہیں آ رہی, صحیح ہے نا. ایک آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کو چائے پلانے کا, کھانا کھلانے کا, تو اب وہ اس کا بیٹا شادی کرتا ہے. اب بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں کی ڈالتا ہوں میں. تو لوگ کہیں گے اب تو کھلا دو کہیں گے نا بھائی اب تو بچے کی شادی ہو رہی ہے, بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے, کچھ اب بھی اگر نہیں کھلا رہے اس کا مطلب مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے, کنجوسی کا ہے. تو یہ ہر آدمی اپنے حساب سے کھلاتا ہے. باقی اس کے مقصد شو بازی تھی, تو یہ شو بازی یہ دل کا عمل ہے. اس میں آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی کے عمل کو آپ اچھا محمل تلاش کر سکتے ہیں, آپ نے اس سے بدگمان نہیں ہونا. تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو, بھائی اللہ نے دیا اس کو اتنا ہے تو اس حساب سے کر رہا ہے ولیمہ. ہاں شو بازی کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ اس کے دل کی حالت ہے, تو ہم نے تھوڑی کسی کا دل چیر کے دیکھا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر اسراف تبذیر کیا ہے, تو بار بار بتاتا ہوں. اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ, حیثیت دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جیسے بعض لوگ غریب لوگ ہے کچھ بھی نہیں, قرضہ لے کے ایسا شو کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی فنڈر ہے ہی نہیں. او بھائی جتنی اوقات ہے اس حساب سے کھلاؤ, جس نے منہ بنانا ہے بنایا, نہیں نکلو یہاں سے, شاباش, ٹھیک ہے نا, کھانا ہے کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. اور تبذیر یہ ہے کہ بے موقع خرچ کرے. بارات پہ خرچ بے موقع ہے, ولیمے پہ خرچ موقع ہے. یا اتنا کھانا بنا لیا کہ آپ کو پتہ ہے کھانے والے 10 ہیں اور کھانا تیار ہو رہا ہے 10,000 کا, ضائع ہوگا, یہ تبذیر ہے. یہ تو دال چاول بھی بناؤ گے نا, ایک آدمی کو 1 پلیٹ چاہیے, آپ نے 6 پلیٹیں لا کے رکھ دی, تو دال چاول میں بھی اسراف ہوگا, پاپوں میں بھی کیا ہوگا. آپ انتہائی سادہ ولیمہ کر رہے ہو اور اس میں آپ نے کیا کیا, چائے پاپوں کا انتظام کر دیا.
تو چائے پاپوں کا انتظام میں آپ نے 4 آدمی کے لیے 6 درجن پاپے منگوا لیے. تو ہے تو یہ بہت سادہ ولیمہ, مگر یہ بھی تبذیر ہے, اسراف و تبذیر میں داخل ہوگی یہ چیز بھی, اس لیے کہ ضائع کر رہے ہو آپ. 2 آدمیوں کے لیے 4 پاپے 5 پاپے, ایک تھیلی ہو جائے گی نا. تو اگر کسی نے کروڑوں کا ولیمہ کیا اور کھانا بہت بچ رہا ہے اور اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام نہیں کیا, وہ پھک رہا ہے کھانا, تو یہ تبذیر میں داخل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ اس لیے نہیں کہ 1 کروڑ کا, وہ اس لیے کہ یہ ضائع کیوں کر رہے ہو. مسئلہ یہ کہ آج کل مارکیٹ میں علم شارٹ ہے, جذباتی تقریریں بالکل اس ٹائپ کی کہ وہ جب بات کریں گے ضائع کرنا پسند نہیں ہے تو ضائع کی ڈیفینیشن کیا, یہ سب علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, ہم جو اس لکیر سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کنٹری ہے, یہ نقشہ ہے, تو اس کی بیس, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے, یہ کسی دوسرے کنٹری کی تحویل میں نہ دیا جائے, صرف اس بیس پر کہ ہم یہاں اسلام کو سپیریئر کر سکتے ہیں, ہمارا آئین اسلامی ہے. تو اگر یہی چیز عدالتوں سے ختم ہو جائے گی تو پھر بھائی پھر تو بھاگو امریکہ جاؤ یار, یہاں کیا رکھا ہے. اپنی نجی زندگی میں اسلام کو تو وہاں بھی فالو کر سکتے ہو آپ. تو سپیریئر, تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عدالت کا خلا اسلام میں کالعدم, کسی کا بھی فقہ نہیں ہے, کسی فقہ میں نہیں ہے. تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ, ہاں وہ میں پہلے واقعہ بتا دوں. وہ خاتون آئی نا, میاں بیوی آئے کچھ دن پہلے, خاتون نے عدالت سے خلا لیا, یہ سمجھ کے بیٹھ گئی کہ طلاق ہو گئی ہے. بعد میں ارادہ ہوا دوبارہ ان پرانے والے سے شادی کرنی ہے. پھر فتویٰ لے رہی ہیں کہ پرانا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ اب موڈ ہو رہا ہے دوبارہ نکاح کرنے کا. تو میں نے وہ جب ڈاکومنٹ پڑھے تو میں نے کہا تو صحیح نہیں ہوا, اس میں تو کوئی الزام بھی ڈھنگ کا نہیں لگایا آپ نے, ٹھیک ہے نا, جھوٹا الزام بھی کوئی ڈھنگ کا, میاں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا الزام بھی ایسا نہیں لگا جس کی بیس پر خلا بنتا ہو, سچی مچی کا بھی بنتا ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے وہیں, بس میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. پتہ نہیں کتنے بچے ہو چکے تھے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اتنے بچے ہو گئے, اب نہیں بن پا رہی. عدالت نے فوراً کاغذ پکڑا دیا. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہی ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دیں. میں نے کہا نکاح ٹوٹا ہی کب ہے جو پڑھا دوں دوبارہ, نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا میاں ہے بھائی. وہ میاں بڑا خوش ہو رہا تھا یار, فری پھوکٹ میں مل رہی ہے. اب وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہیں کہ تو پھر یہ اتنے یہ کیا ہے یہ. میں نے کہا یہ بکری کو کھلا دیں جا کے آپ, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں توحید عدالت کر رہا ہوں, آپ توہین اسلام کر رہے ہو بھائی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں پاکستان کے قانون میں اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, قانون میں بڑی ویلیو ہے. اس کاغذ کی بیس پہ آپ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں, آپ کا وراثت میں حصہ ختم. میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس کاغذ کی ویلیو نہیں ہے. تو ہم اسلام کو تھوڑی جج کے کہنے سے چینج کر دیں گے. اس پہ کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہم عدالت بھی جائیں گے انشاءاللہ, بحث کریں گے. یہ کیا ہے, یہ تو جنرل مشرف نے ایک ڈنڈے کی طاقت سے ایک اسلام کو, خلا کے قانون کو کیا ہے مشرف نے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں فوج کی حمایت کرتا ہوں اور مشرف نے یہ کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ فلاں جیسے بہادری دکھائی, آپ بھی فوج کے خلاف بولو. میں فوج کی تعریف کرتا ہوں ایز اے ادارہ. باقی جنرل مشرف کے خلاف اگر بولنا بہادری ہے وہ ہم اس وقت بولے ہیں جب جنرل مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, صدر مملکت بھی تھے, اور اس وقت گرفتاریاں اب سے زیادہ ہو رہی تھیں. اس وقت ممبر پہ بیٹھ کے ہم نے جنرل مشرف کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو یہ جو ہم آرمی کی تعریفیں کرتے ہیں نا, یہ آرمی کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نہیں کرتے, نہ ہمیں آرمی سے ایک روپیہ ملتا ہے اس کا, نہ کوئی شاباشی ملتی ہے, کخ بھی نہیں ہے. اور بہت سے لوگ فوج کے خلاف بولتے ہیں لوگوں سے تھپکیاں لینے کے لیے, اپنے آپ پہ بہادری کا لیبل لگانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے حق پرست آدمی ہے, فوج کے خلاف بول رہا ہے. لیکن جب ان کے فوجیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو مکھن میں سب سے آگے وہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں مثالیں نہ دیا کریں کہ فوج کے خلاف ڈٹ کے بولتا ہے تو آپ بھی ڈٹ جاؤ. وہ ڈٹ کے جو بول رہا ہے وہ اس سے ملک کو فائدہ کیا دے رہا ہے, وہ
کنٹری کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے. ڈٹ کے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ لکیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جن لکیروں کی حفاظت, تو جغرافیائی لحاظ سے ان لکیروں کی حفاظت فوج کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر رہا. دنیا کے ہر کنٹری میں اپنی فورسز سے محبت سکھائی جاتی ہے سوائے پاکستان کے. یہاں اینکر ٹی وی میں ہر اینکر بیٹھ کے فورسز کے خلاف بولتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی لکیریں ان کو پسند ہے ہی نہیں, کیونکہ نظریاتی بیس پہ ہے نا ملک. ان کو کیا کہ پاکستان ٹوٹ جائے, ان کو کیا, ان کا کیا اس سے, تو یہ اپنی ڈھرک نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے. باقی افراد میں خامیاں وہ تو ہیں بھائی. جنرل مشرف کو تو ہم کبھی پسند نہیں کرتے, بیڑا غرق کر دیا ڈنڈے کی زور سے, بہت سے الٹے سیدھے. لیکن اس وقت دیکھ لو جنرل مشرف کا ساتھ کس نے دیا تھا. آج جو فوج کے خلاف صبح شام بول رہے ہیں, سب سے زیادہ ساتھ دینے والے وہی تھے, اس وقت ساتھ دے رہے تھے جب مشرف صاحب غلط کر رہے تھے. تو بہادری کے لیبل پبلک کے سامنے لگوانا بہت آسان کام ہے, ٹھیک ہے نا. بہادری یہ ہوتی ہے کہ عوام جو کہہ رہی ہے آپ اس کے خلاف چل کے دکھاؤ. میں جو بات کر رہا ہوں عوام اس کو قبول نہیں کر رہی, کیونکہ عوام کو غلط پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں, سکھائی جا رہی ہیں, اور ہر سطح پہ عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی, سیاسی لیڈر بھی, سب کے اپنے مفاد ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو جنرل مشرف نے یہ دھاندلی کی, ایک ڈکٹیٹر بن کے عدالت میں غیر شرعی قانون ڈنڈے کے زور سے, کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جائے, تو مشرف نے کہا یہ کروں گا تو مولوی سارے پیچھے پڑ جائیں گے. عورت کو خلا کر ایسا رائٹ دے دو کہ اس میں شوہر کی پرمیشن ضروری نہ ہو, اور اس میں شوہر کا برا ہونا بھی ضروری نہ ہو. شوہر اگر برا ہے پھر تو عورت کو حق ہے. برائی کے بھی کچھ درجات ہیں, ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی برائی ہو, سگریٹ پیتا ہے تو جناب طلاق لے لی. تو مشرف نے یہ گڑبڑ کی, جنرل مشرف نے, کہ لا میں یہ تبدیلی کر دی, نوٹس جاری کر دیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے گی تو عدالت اسے خلا کی ڈگری دے گی, چاہے اس کے میاں میں کوئی خرابی نہ ہو. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے اس قانون کے خلاف کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی, جو اس وقت اٹھانے کا ٹائم تھا. سمجھتے ہو, ہم تو چیخ رہے تھے, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, تو چیخ رہے تھے اس وقت بھی, ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے, تو سب خاموش. تو سیاسی جماعتوں کو پر آپ دیں, ووٹ دیں, محبت کریں, ان پر ایمان نہ لے کر آؤ میرے بھائی. سمجھ رہے ہو, کوئی اتنے نیک نہیں ہیں, یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. سب ان کے اپنے مفاد پہلے, باقی سب چیزیں بعد میں. تو ہاں ان سے کام نکلواؤ, آپ جو اچھے اچھے کام نکلوا سکتے ہو آپ وہ نکلواؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جس سیاسی جماعت میں اس کو چھوڑ دو. آپ اگر آپ کوئی خیر کا کام کروا سکتے ہو کرواؤ بھائی ان سے, کیونکہ انہی کے ذریعے ہو سکتا ہے, چابی تو انہی کے پاس ہے. لیکن ان کی محبت میں اندھے مت ہو, اندھے مت ہو ان کی محبت. یہ آپ کو آپس میں لڑوا کے کل ایک میز پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں. سمجھ رہے ہو, یہی فوج کل بری تھی آج اچھی ہو جائے گی, آج اچھی ہے کل بری ہو جائے گی, پھر پرسوں دوبارہ اچھی ہو جائے گی, ترسوں دوبارہ بری ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو, جب فوج ان کے لیے ہاتھ بڑھائے گی نا, آؤ تو یہ بہت اچھی فوج, یہی آرمی بہت زبردست, ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. اسی سے اتحاد قوم کا وسیع تر مفاد ہوگا. تو ان کے کہنے پر آپ اپنے کنٹری کے خلاف چلتے ہو یار. مجھے بتاؤ جو بیچارہ فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے, جو فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے, اگر وہ پیچھے گالیاں سنے گا کہ فوج ایسی فوج ایسی, تو اس کو موٹیویشن ملے گی کہ یار اس قوم کے لیے میں لڑوں جو ہم صبح شام ہمیں برا بلا کہتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم فوجیوں کے نہیں, ہم آفیسرز کو کہہ رہے ہیں برا بلا, یعنی سب کو, سب آفیسر کو. تو وہ جو فوجی لڑ رہا ہے وہ تو آفیسر کے کہنے پہ لڑ رہا ہے. وہ کہہ کہ جب یہ سارے ہی گندے ہیں, ادارہ ہی برا ہے, تو میں کیوں لڑوں بھائی اس قوم کے لیے, کیوں قربانی دوں. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے, جو یہاں ہو رہا ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. باقی 100% درست دنیا میں
کوئی بھی نہیں ہوتا. خرابیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو خیر میں اب جلدی سے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو لکیریں ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں اور سب کچھ صرف اس لیے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, اسلام, اسی کے لیے قربانیاں ہیں, اسی کے لیے, اور اسلام حقیقی معنوں میں آئے گا تو یہ سارا نیچے کا سسٹم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایک صحافی کا بڑا ٹائٹ مضمون آیا تھا, اس نے کہا تھا ہم جو ترقی نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے ترقی اردو میں کرنی ہے یا انگلش میں کرنی ہے. ابھی تک 70 سال میں یہ طے نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو, یہی نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی زبان اردو ہے یا انگلش. علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی جیپنیز جب جاپانی زبان میں ترقی کر سکتا ہے, فرانسیسی انگلش سیکھے بغیر اپنی مادری زبان میں ترقی کر سکتے ہیں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا چائنیز انگلش سیکھے بغیر ترقی کر سکتے ہیں. ترکی نے اتنی ترقی کی, طیب اردگان کو دس اور دیٹ کے علاوہ انگلش کا کوئی تیسرا لفظ نہیں آتا, تو ہم بھی اردو میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہماری اردو تو کا حجم تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ہندی بھی تو اردو ہی ہے نا, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو یا تو آپ سارا سلیبس کر دیتے کس میں, اردو میں, انگلش ایز اے لینگویج سکھائی جاتی. اور اگر یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بھائی پھر پہلے دن سے ہی سب کچھ کیا ہونا چاہیے تھا, انگلش میں ہو جانا چاہیے تھا. اردو اسکول ہی ختم ہو جانے چاہیے تھے. ایک طرف تو آتے, اب تک تو سیکھ چکے ہوتے نا انگلش, 70 سال بعد جا کے تو اب تو انگلش سے لوگوں کو مناسبت ہو جاتی. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, اور مزید 100 سال اسی طرح چلتے رہیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس زبان میں ہم نے پڑھنا ہے. وہ میں بار بار واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب میرے ساتھ جہاز میں, تو میں نے اردو اخبار منگوایا, تو ان کے لیے میں نے کہا یہ انگلش اردو پڑھیں, ان کو اردو نہیں آتی تھی. میں نے کہا چلیں یہ انگلش آپ پڑھ لے, کہہ رہے انگلش بھی نہیں پڑھ سکتا. اب شکل سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, تو میں نے کہا یہ انگلش اخبار پڑھ لیں آپ, کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں انگلش اسکولوں میں پڑھا ہوں. تو میں نے کہا تو پھر آپ کو تو زیادہ پڑھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں وہ اسکولوں کی پڑھائی کا آپ کو پتہ ہے, چونکہ شروع سے سب کچھ انگلش میں تھا تو اتنا مشکل تھا, تو انگلش تو اس لیے نہیں آئی, اردو اس لیے نہیں آئی کہ وہ اردو اسکولوں میں ہی نہیں پڑھا ہم نے. تو بالکل فارغ ہو کر یہ پوری قوم من حیث القوم, اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ یہ حالت ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں, میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. چند ایک لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فرفر انگلش بول رہے ہیں, وہ چند ایک ہیں. من حیث القوم بیڑا غرق ہو گیا ہے. اٹھا کے دیکھو, یہاں دیکھ لو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ انگلش کے رہے نہ اردو کے رہے. اردو میں کسی کے سامنے صحیح اردو بولو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا, اور انگلش تو ویسے ہی نہیں آ رہی. انگلش اخبار دیکھ لو کتنے نکلتے ہیں ہمارے ملک میں, اردو کے مقابلے میں بہت تھوڑا ریشو ہے ان کا. اور ان میں بھی بہت سے لوگ اس لیے گھر میں منگوائے ہوئے شو بازی کے لیے, سمجھ میں ان کے بھی نہیں آ رہا. بھائی ڈان اخبار آتا ہے, لوگ آئیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نظام تعلیم ہے یہ آپ کا, یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پڑھنا انگلش میں ہے یا اردو میں. تو اسی طرح میرے بھائی آج تک ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا آئین اسلام ہے یا غیر اسلام ہے. برٹش لا کو فالو کرنا ہے, امریکن لاس کو فالو کرنا ہے, یورپ کے قوانین کو فالو کرنا ہے, یا اسلام کو کرنا ہے. او بھائی ایک طرف ہو جاؤ. یہ نہیں ہوتا تو چلو پورے ادھر ہی چلے جاؤ اللہ کے بندو, ٹھیک ہے نا, پورے ادھر چلے جاؤ, کیونکہ درمیان میں کہیں بھی لٹک کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. درمیان میں لٹکے رہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لٹکے ہوئے دو تہذیبوں کا زبردست قسم کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بچے کو بنانا کیا تھا بن کیا رہا ہے. یہ ہے بھائی, بنانا کیا تھا وہی ہے. میں کچھ بولتا ہوں بانسری سے نکلتا کچھ اور ہے. وہ بتاتا ہوں نا, ایک پاگل کے منہ میں بانسری آ گئی, وہ سمجھتا پائپ ہے. اس نے پائپ میں آواز ماری تو بولتا کچھ ہے, ادھر سے نکلتی سر ہے. تو کہہ رہا ہے یار عجیب بات ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ پائپ کچھ اور بول رہا ہے. تو خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بات دائیں بائیں بہت گھومتی ہے یار جمعے کے بیان میں, اتوار میں کون سا نہیں گھومتی, وہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. خیر
تو بات اصل میں یہاں سے شروع ہوئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ اچھا پھر بتا دوں کہ اس ملک کے لیے جان دینا شہادت ہے، اس لیے کہ یہ اس لیے نہیں کہ یہ کنٹری ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، اسلام کی بیس پہ، ورنہ تو پھر امریکی بھی شہید ہو رہے ہیں افغانستان میں، وہ بھی اپنے کنٹری کے لیے جان دے رہے ہیں. پھر تو دنیا کی ہر جنگ میں ہر آدمی شہید ہو رہا ہے، قاتل بھی شہید اور مقتول بھی شہید، اور دونوں طرف کیا ہو رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے میرے بھائی، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، سارے ہی شہید ہو رہے ہیں. او بھائی ظالم شہید نہیں ہوتا، مظلوم شہید ہوتا ہے. مظلوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حق کے لیے لڑ رہا ہو. تو ساری شہادت کا لفظ اتنا کامن ہو گیا ہے نا کہ جو کرپشن میں جس کو پھانسی دی جائے نا وہ بھی کیا ہے ہر آدمی تو شہید ہو رہا ہے. اس کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. شرک پہ مر رہا ہے وہ بھی شہید. شرک پہ کہاں سے شہادت مل رہی ہے؟ تو ہر ایک شہید، یعنی اگر کوئی ڈاکو ڈکیتی کے دوران مارا جائے نا، جس کی بہت ہی بری موت ہے اسلام میں، اس کا تو جنازہ نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ شہید. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ دنوں میں لوگ خودکشی کرنے والے کو بھی کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے. یہ ٹینشن سے گیا ہے دنیا سے، اور لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں خودکشی کرنے والے پر. ہائے ہائے بیچارہ ہائے. مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آتا. آخرت کے لحاظ سے ترس آئے تو ایک الگ بات ہے، دنیا میں نہیں آتا. اس نے جرم کرنے والے کو تھوڑی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی نے خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا، بلکہ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. ہم کہہ رہے ہوتے نا ہائے ایک بچے نے خودکشی کی، یہاں 18 سال کا بچہ لٹک کے مر گیا، اللہ مغفرت فرمائے، بہرحال مسلمان تھا. تو لوگ کہہ رہے ہائے ہائے بیچارے دیکھو اتنا ٹینشن. میں نے کہا کیا ٹینشن ہوگی یار، لوگوں کی ٹینشن ہے. جا کے دیکھو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کو گھر ملا ہوا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہیں عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا، ابا نے شادی نہیں کرنے دی. ایک بچے نے خودکشی کی، پڑھائی کا بہت دباؤ، اتنا دباؤ اس کے اوپر، ابا نے بولا اماں نے بولا نمبر اچھے نہیں آئے، یہ وہ بیچارہ فیل ہو گیا. اس کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا. جب وہ رزلٹ لے کے آیا، یہیں کا واقعہ 10-12 سال پرانا، تو جب وہ رزلٹ اس نے دیکھا، اس نے کہا میرے تو گھر والے چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھ سے A1 گریڈ کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کیا ہو گئے؟ فیل. تو لٹک گئے جا کے. وہ تو غلط کیا اس نے، اللہ اس کی بخشش کرے، لیکن والدین نے بھی کوئی اچھا بولو نا نہیں کیا. یہ حب دنیا ہے. اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر لو، اتنی ٹینشن نہ لو کہ اس سے لگتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے. یہ جو آج کل والدین بچوں کو بہت شوق سے پڑھا رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، شوق سے پڑھانا چاہیے، لیکن شوق کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اتنا زیادہ شوق کہ افورڈ کر سکو اس کو. وجہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے. ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے لازمی، ہمارا بچہ کوئی بہت بڑا سائنسدان بنے تاکہ ہماری عزت ہو، تاکہ پیسہ کما کے لائے. قوم کی خدمت پیش نظر نہیں ہوتی. اگر قوم کی خدمت پیش نظر ہے تو آپ کا بچہ بھی تو اسی قوم کا ایک فرد ہے، اس پہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالا ہوا ہے اس کو؟ بہت مشکل ہے یار. آپ چاہتے ہو میرا بچہ ماہر نفسیات بن جائے، بہت زبردست نفسیات میں PhD کرے یہ، اور نفسیاتی، یہ مثال بڑی خاندانی ہے سمجھو اس کو، نفسیاتی ڈاکٹر بن کے لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرے. وہ اب وہ پڑھ نہیں رہا، آپ نے اس پہ اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ وہ خود ڈپریشن میں جا رہا ہے. یہ مثال سمجھو اچھی طرح، جو یہ مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. ماہر نفسیات کی مثال تو ایک ایگزامپل ہے جو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. وہ خود کس میں جا رہا ہے؟ ڈپریشن میں. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نے اس کو ماہر نفسیات بنا کے چھوڑنا ہے، اور یہ کوٹ رہے ہو صبح شام ڈنڈوں سے، اس کو تانے دے رہے ہو، کم بخت پڑھتا نہیں ہے. اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہے، آپ بچے کو کماؤ پوت بنانا چاہتے ہو کہ کما کما کے نوٹ چھاپے گا، طبیعت سے بیٹھ کے کھائیں گے. نفسیات کے ماہر کا تو ایک لیبل ہے، کیونکہ ماہر نفسیات کی ایک ویلیو بڑھتی جا رہی ہے نا. ڈپریشن کی مریض آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس دنیا میں پھیل رہی ہے، تو ماہر نفسیات کی ویلیو بڑھ رہی ہے، تو خود اس کو نفسیاتی بنا دیا. تو اگر قوم کی خدمت کے لیے بچے کو کچھ بنا رہے ہو تو قوم کی خدمت تو رکشا چلانے سے بھی ہوتی ہے میرے بھائی. رکشا ٹائم پہ نہ ملے آدمی کا میٹر شارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. قوم کی خدمت تو بھنگی بننے میں بھی ہوتی ہے. یہ بھنگی اگر اسٹرائک کر کے بیٹھ جائے، ہڑتال کر کے، ایسی ڈاکٹروں سے آدمی کہے گا بھائی کلینک بند کر دو، تم ہڑتال کر لو، اتنا مسئلہ نہیں ہے. بھنگیوں کی ہڑتال افورڈ نہیں کر سکتے ہم. تو قوم کی خدمت تو بھنگی بنانے میں بھی ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بھنگی بنانا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں, اچھے سے اچھا سوچیں, کوشش کریں بھائی ایک معاشرے کا زیادہ عزت والے شعبے کو فوکس کرنا چاہیے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شعبہ کمانے کے لیے اختیار کرنا جس میں عزت نہ ہو, اگرچہ پیسہ زیادہ ہو, مسلمان پہ زیب نہیں دیتا. ہمیں بہت سے لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں, مفتی صاحب یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, بہت پیسہ. میں کہتا ہوں یار پیسہ بہت ہے, عزت نہیں ہے, تو چھوڑو. عزت سب سے پہلے ہے, پیسہ اس کے. لیٹرین کا انچارج بنا دیا آپ کو گورنمنٹ نے, لیٹرین کا کیا بنا دیا, انچارج, تو آپ بنو گے؟ اکثر عزت دار لوگ نہیں بنیں گے, بولیں گے بھائی کہیں اور لے جا کے بٹھاؤ, میں ادھر لیٹرین میں بٹھا دیا, کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں, سب کا حساب. ناظم بنا دیا, ماہر لیٹرینیات. تو آپ بولو گے یار مجھے کچھ اور کام دو بھائی, یہ کیا لگا دیا میرے ذمہ. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ سود کے پیسے آئے ہیں, ناجائز ہیں, تو وہ شریعت حکم دیتی ہے نا کسی خیر کے کام میں بلا نیت ثواب صدقہ کرو. تو انہوں نے کہا مسجد میں لگا سکتی ہوں. میں نے کہا نہیں, اگرچہ خیر کا کام ہے مگر اللہ کے گھر میں ناپاک مال نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا کہاں؟ میں نے کہا لیٹرین میں لگا دیں, لیٹرین بنوا دیں. اچھا ہے, جس قسم کا پیسہ تھا ادھر ہی لگے گا. وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے کام آ رہا ہے آپ کا پیسہ, ہے کہ نہیں ہے؟ ٹینشن ختم کرنے کے کام آ رہا ہے. تو ثواب یعنی خیر کے کام میں تو استعمال ہو گیا نا. تو خودکشی کرنے والے پہ ترس مت کھاؤ. اس نے کوئی اتنا بڑا, اللہ نے کسی کو غم نہیں دیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو جان سے مار دے. صبر نہیں کرتے, سارے عیاشیاں دنیا میں ہی کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, نہیں ملتا تو ٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ. کوئی حوصلے کی بات تھوڑی ہے. تو ہمارے نبی نے تو ترس نہیں کھایا, بلکہ فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ. پتہ نہیں صحابہ نے پڑھا نہیں پڑھا, میرے علم میں نہیں ہے. تو فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ جو قوم کا مقتدی ہے, رہبر ہے, مسجد کا امام ہے, وہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. عام پبلک کو کہتے بھائی کوئی بھی قوم کا جو بڑا آدمی ہے نا, جس کے جنازہ پڑھانے میں اس کو گویا پروٹوکول مل رہا ہے, اس سے بھی تو پروٹوکول ملتا ہے نا کہ کس نے کس کا جنازہ پڑھایا, تو یہ پروٹوکول اس کو نہیں دیا جائے گا. اور بچوں پہ جس طرح دباؤ بھی مت ڈالیں, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے کوئی بات نہیں یار, گولے گنڈے بیچے گا, کچھ نہیں ہوتا. کوئی گولے گنڈے بیچ کچھ نہیں ہوتا, گھبرائیں نہیں, دنیا سے دل نہ لگاؤ. اللہ کے بندو, یہ جو ٹینشنیں تم نے پالی ہوئی ہیں نا, یہ نکالو, یہ کھرچ کھرچ کے دل سے. دل لٹکے ہوئے ہیں نا یہ بنگلوں میں گاڑیوں میں, نکالو. مسافر خانہ ہے, W11 ہے, لٹک کے جا رہے ہو, جب اسٹیشن آئے گا, اڈا آئے گا, اتر جائیں گے, ختم. کل ایک صاحب مجھے ملے, کہہ رہے 3 گھر آپ نے پالے ہوئے, ابھی تک ذاتی گھر نہیں بنایا, ٹینشن نہیں ہوتی. میں نے کہا دن کتنے رہ گئے. ویسے ہی کرونا کی ایسی ایک وبا آئی ہوئی ہے, اسی میں لپٹ گئے تو اسی میں نکل لیے. اب کرونا تو جوان بوڑھے کو فرق ہی نہیں کر رہا, اور جس طرح سے کراؤڈ ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پورا امکان ہے کوئی نہ کوئی اپنا کرونا پارسل کرے گا. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. زیادہ تر وہ لوگ گئے ہیں جو پبلک فگر تھے. کرونا میں زیادہ تر ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے جو مجمع میں گھلتے ملتے, زیادہ تر آپ دیکھ لو ہسٹری. تو پبلک پوری کوشش کر رہی ہے, اور منہ پہ آ کے چھینک بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یار ہم تو پھر بھی احتیاط کوشش کر رہے ہیں, لیکن پبلک تھوڑی احتیاط کرتی ہے. کل ایک صاحب آئے, منہ میں گھسے جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ یار. نہیں, گھسے جا رہے ہیں لوگ, پتہ نہیں کس طرح سے. سب نہیں ہوتے ایسے, لیکن بہت سے لوگ بات. ویسے بھی انسان کو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی, تھوڑا سا 6 فٹ کا نہیں تو 1 فٹ کا تو رکھ لو. جو قدرتی فاصلہ ہوتا ہے وہ تو رکھو کم از کم. تو پتہ نہیں ہے بھائی کب مر جائیں. اور بہت زندہ رہ لیے تو کتنے رہ لیں گے, 60 سال 70 سال, رہ کتنا گیا. یہ ایسے بقرعید آتی ہے, عید آتی ہے, رمضان, ابھی رمضان گزرا تھا, پھر آگے رمضان آ جائے گا, ایسے تھوڑی چند دفعہ اور ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج جی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اس دنیا سے, دار فانی سے کوچ کر گئے. تو سب کے ساتھ ہوگا یہ کچھ.
تو جب ہوگا تو کیا دیواروں اینٹوں سے دل لگانا یار, بے وقوفوں والی حرکت. مل جائے ٹھیک ہے, فری پھوکٹ میں کوئی دے دے ٹھیک ہے, لے لیں گے, دے گا نہیں کوئی, اتنا فری کوئی بھی نہیں ہے. یا بہت اللہ نے دے دیا تو چلو جب سارے کام ہو گئے, اب صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی, بچ گئے, چلو یار گھر خرید لو, فری پھوکٹ کا, وہ بھی ایک قسم کے فری پھوکٹ کا ہی ہو گیا نا. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف اور احمق وہ ہے جو دیواروں اینٹوں سے دل لگائے. یاد رکھو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. مسلمان کا پیسہ سب سے آخر میں تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے, سب سے لاسٹ میں. اور ہمارے ہاں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تعمیر سے. پیسہ آتا ہی سب سے پہلے دیوار اینٹیں پہ لگائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے سفر میں جو کیش مزے ہیں وہ اڑا لو, ٹھیک ہے نا, جو کیش مزے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے لبستہ, پہن لیا اور پرانا کر دیا, اکلتا کھا لیا, فافنیتا ختم کر دیا, بس. جو استعمال میں آ گیا, جو مزے استعمال میں آ رہے ہیں نا کیش, ان کو فوکس کرو. اچھا کھاؤ, استعمال میں آ جائے گا نا. اچھی سواری رکھو, یہ استعمال میں آ رہی ہے. بیوی اچھی رکھو, شریکہ حیات ہے, ٹینشن نہیں دے گی, ٹینشن ختم کرے گی. اچھے خاندان کی ہو, نہیں مل رہی. وہ میرا کلپ بہت چلا تھا نا, شکل وکل آج کل کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, روکھڑا. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے کہا تھا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو بیٹی دوں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قبول ہے. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ داغا دکنا. تو 10 سال بکریاں چرائیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, خاندانی رشتہ مل رہا ہے بھائی, اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی مل رہی ہے جن کا قرآن میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے. وہ حیا والی لڑکیاں ہیں. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ایک بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, آنکھوں سے حیا جھلک رہی تھی, چال سے حیا. حضرت موسیٰ کو جب پیشکش ہوئی ہے کہ ایک بیٹی سے آپ کی شادی کروں گا, 10 سال بکریاں چراؤ, قال ذلک بینی و بینک, فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ, قبول ہے. ہمارے یہاں کا مکھنچو ہوتا 10 سال بکری, میں پاگل ہوں کیا میں, تو گھومتا رہتا کنواروں کی طرح, اور مل جاتی کوئی خاندانی نہیں ملتی پھر اس کو, وہی مل جاتی کوئی بازار میں گھوم رہی ہوتی بیچاری, کوئی تو, اور کوئی خاندانی کوئی اس کا وہ نہ ہوتا پیچھے, کوئی تربیت نہ ہوتی, بس ویسے ہی ایک راہ چلتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ رشتہ کہاں سے ملا, بس راہ چلتے ہوئے اچانک آنکھ مٹکا ہوا تھا اور آنکھوں کے تبادلے ہوئے تھے, اور آج یہ ہماری شریکہ حیات ہے. تو پھر تو ایسا ہی ہوگا بھائی. W11 میں ملاقات ہو رہی ہے کسی کی, جنازوں پہ سیٹنگ ہو رہی ہے, بس ایک نظر پڑی اور سمجھ میں آ گیا. تو کیسے سمجھ میں آ گیا کہ نظر میں؟ آپ کو اخلاق کا کیا پتہ, اس کے طور طریقوں کیا پتہ, کس خاندان سے ہے, پہلے سے گھر سے بھاگی بھی تو نہیں ہے خدا نخواستہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں. خیر بات پھر کہاں چل رہی تھی, کدھر سے بار بار موضوع کو, آج رفیع بھائی بھی نہیں ہے, 2 منٹ ہم تھوڑا سا ختم, بس کدھر گیا, کیا کہہ رہا تھا میں, بات تو کہیں ٹھکانے تو لگاؤں ہیں, کس کی؟ ہاں تو میرے بھائی یہ ہم جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع, کبھی بھوک مسلط ہوگی, کبھی خوف مسلط ہوگا, ونقص من الاموال والانفس, کبھی مالی نقصان ہوگا, معیشت تباہ ہوگی, اور کبھی جانیں ہلاک ہوں گی. تو اس وقت جو وبا دنیا میں پھیل چکی ہے نا کووڈ-19 کے نام سے, اس میں یہ تمام ٹینشنیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ایک ہی ٹائم پہ انسانوں کو ان سے واسطہ پڑ رہا ہے. جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہیں, معاشی ترقی بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے, بے روزگاری لوگوں کی بڑھ رہی ہے. تو لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کیا کریں, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. بھائی ان بوکھلاہٹ میں غیر مسلموں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ٹینشن میں آنے کا.
ہمارے پاس راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اہل ایمان کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی کورونا کی لپیٹ میں جائے گا, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے جائے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی بیماری سے جائے گا. جب رہنا ہی نہیں ہے تو کوئی جلدی جائے گا, کوئی تھوڑا لیٹ جائے گا. تو یہ اصل ہے ہی نہیں, اصل آخرت ہے. اور آخرت میں اجر کمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس آزمائش میں اللہ کو راضی کیا جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے, ٹینشن زبردستی کی مسلط نہ کی جائے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں, اس کو حق ہے ہمارے ساتھ جو سلوک کرے وہ ہم برداشت کریں گے تو کل قیامت میں اس کا اجر دے گا. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ڈپریشن سے, اسٹریس سے نکالو, احتیاط کرو. کرونا میں اتنی چھینکیں منہ پہ آ کے لوگوں کے چھینکنا یہ کوئی توکل کی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, میں جو یہاں بیٹھ کے رپورٹیں پیش کرتا ہوں یہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, ڈاکٹروں کی ہوتی ہیں. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے وہی بات کر رہا ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب گورنمنٹ کا پٹھو ہے. میرا کسی حکمران سے کوئی رابطہ, کوئی دوستی نہیں ہے, نام یاد نہیں ہوتے مجھے. ہم بالکل الحمدللہ لوگوں کے پاس اگر جاتے ہیں تو کوئی لالچ اور کوئی امید لے کر نہیں جاتے. تو یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں جس شعبے کا کوئی ماہر ہوتا ہے نا, اس کی معلومات آپ تک ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 اب پاکستان میں پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں آیا ہے, معذرت کے ساتھ, سمجھ رہے ہو, اور ڈیتھ ریشو پہلے سے بولو بڑھ گیا ہے. اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بتاتا چلوں, یہ ڈرانے کے لیے نہیں, احتیاط پلانے کے لیے, کہ بہت سے لوگ جو ہارٹ اٹیک میں مر رہے ہیں وہ ہارٹ اٹیک کے پیچھے کورونا کی ہسٹری ہوتی ہے. میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ بتایا جائے کہ یہ کورونا سے انتقال ہوا, لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, اس کو تو شوگر تھی, اس کو تو ہارٹ اٹیک تھا. بھائی وہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو, وہ بتاتے ہیں کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے جب کورونا اس پہ اٹیک کرتا ہے تو مرتا وہ ہارٹ اٹیک سے ہی ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے, مرتا وہ کورونا سے نہیں ہے, مرتا کس سے ہے بولو نا, ہارٹ اٹیک سے. راحت اندھوری کا انتقال کورونا سے ہوا ہے. اور بھی بہت سارے علماء ہیں, ان کے نام لوں گا تو پھر ایک بحث چھوڑ, ان کے متعلقین میرے خلاف کلپ بنا بنا کے وہ شائع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو رپورٹ ہے کورونا نہیں تھا. یہ تو پھر ایک نا سیاسی جنگ شروع ہو جاتی ہے. مخالفین کرونا اس کو ایک سیاست کا نام دیتے ہیں. بہت سارے علماء, 300-400 علماء کی لسٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے استاذوں کے پاس ہے, کہ جن کا پاکستان میں اور انڈیا میں کورونا سے انتقال ہو چکا ہے. تو اس لیے تھوڑا احتیاط کر لو. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی ڈاکٹر, اور دیکھو پیغمبر ایک بات کہتے تھے کہ ہم جو تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی نفع نہیں ہے. تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں میرا کوئی 5 روپے بھی نہیں ملتے کہیں سے کہ گورنمنٹ آ کے کہے ماشاء اللہ یہ لو بھائی 20 روپے لے لو مولوی صاحب کہ آپ نے آج کورونا کے خلاف لوگوں کو اویئر کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں علماء کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا, ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت فلاں مفتی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ کورونا مورونا کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کورونا مفتیوں کی فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ارے بھائی کوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہوں کہ نزلے میں یہ جوشاندہ پینا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو بھائی مفتی صاحب آپ تو یہ بتاؤ کہ یہ جوشاندہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کے اجزاء کیا ہے, یہ تو آپ کی فیلڈ ہے. تو کوئی مفتیوں کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے, کوئی بزرگوں کے اقوال پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے, کوئی سیاستدانوں کی باتیں کر رہا ہے کہ عمران خان نے بھی مان لیا کہ کورونا مورونا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جان عمران خان کیا چیف آف آرمی اسٹاف بھی اگر مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کر کہے گا نا کہ کورونا مورونا کچھ بھی نہیں ہے, میں کہوں گا ڈاکٹر اگر انڈا موڑ پہ آ کے بتا دے گا میں اس کی مان لوں گا. چیف آف آرمی اسٹاف اگر مینار پاکستان پہ بھی کھڑا ہو کر اعلان کرے گا میں اس کی نہیں مانوں گا. یہ فیلڈ نہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے, نہ یہ وزیر اعظم کی ہے, یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی ہے. تو جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں ان کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں میں. اور زندگی کا یہ دستور بنا لو کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس میں اسی کے کو فالو کرنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرنا. یہ بڑی مصیبت ہے. فتوے میں انجینئر کو اور پروفیسروں کو فالو کیا جا رہا ہے. ڈاکٹروں نے تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں, میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہے, لکھ کے آ رہا ہے تفسیر. ابے بھائی تو چھوڑ دے یہ کام, یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے. تو ہر آدمی پاکستان میں ہر ایک کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے؟ ٹانگ اڑا رہا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا.
تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، یہ یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دائیں بائیں بہت چلے گئے, تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے, رفیع بھائی کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا. مفتی صاحب میرے شوہر بات بات پر فحش گالیاں دیتے ہیں, آپ کی باتیں بہت سنتے ہیں, آپ ان کو منع کریں. کہ انہوں نے تو پوری گالیاں لکھی ہوئی ہیں. مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے اولاد بھی ہو جائے. بچے پیدا ہو کے مر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کی اولاد کو, نیک صالح اولاد دے. باقی جو میاں گالیاں دیتے ہیں تو وہ معین اختر کا پروگرام سن لیں, خاتون سن لیں, ان کو اندازہ ہو جائے گا. وہ ہے نا کہ ماموں گالیاں دیتے ہیں, تو وہ حالات ایسے چل رہے ہیں اصل میں. باقی گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے بھائی, میاں کو چاہیے گالیاں نہ دیں, بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا, نہ آپ طبیعت کے لحاظ سے بے حیا تھے اور نہ زبان میں آپ کے فحاشی تھی. تو آج کی گالیاں بھی ایسی فوش آ گئی ہیں مارکیٹ میں, تو صبر کرنا. اچھا, جس کو گالیوں کی عادت پڑ جائے نا, وہ پھر آرام سے چھوٹتی نہیں ہے. اس کو عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی ہے, سانس گھٹ رہا ہوتا ہے جب تک منہ سے گالی نہ نکلے اس کی. تو اس کا طریقہ حقیقت ہے. ایک صاحب کو میں نے کہا, کہہ رہے یار پتہ نہیں گھٹ کے مر جاؤں گا میں, ایک دم گھٹنے لگتا ہے, سانس گھٹتا ہے. گالی جتنی پاورفل ہوتی ہے سانس اسی طرح سے بحال ہوتا ہے ان کا. حقیقت ہے, جن کو عادت پڑ جائے نا ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ کہ صدقہ کیا کریں. جب بھی زبان سے گالی نکلے اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھیں کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ گالیاں کم ہو جائیں گی. گالیاں کم نہ بھی ہوئیں تو صدقے کا ثواب تو بڑھ جائے گا نا. تو قیامت کے دن ادھر ایک موٹی سی گالی ہوگی ایک ترازو کے پلڑے میں, دوسرے پلڑے میں ایک رقم, تو ہو سکتا ہے کچھ بیلنس ہو جائے, ٹھیک ہے نا, برابر ہو جائے. تو صدقہ کیا کریں, اس طرح سے گالی چھوٹتی ہے. نکاح کے وقت لڑکے کے لڑکی پر اور لڑکی کے لڑکے پر کیا حقوق ہیں؟ تو پورا معاشرتی علوم کا سوال ہے بھائی, اتنا لمبا. میاں بیوی میں ناراضگی کی وجہ سے 21 سال کے بعد کیا وہ ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رہ سکتے بھائی؟ جب تک طلاق نہیں ہوگی 22 سال ناراض رہیں, 23 سال ناراض رہیں, وہ الگ نہیں ہو سکتے. ویسے 21 سال ناراض رہے نا, بڑی ہمت کی بات ہے. ان سے سیکھنا چاہیے حوصلہ, دونوں سے ورکشاپ کروانی چاہیے ان کو کہ 21 سال ناراضی میں کیسے سروائیو کیا انہوں نے, ماشاءاللہ. حمل میں زوجہ کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ طلاق نکاح کے بعد جب بھی دو گے ہوگی, سمجھ رہے ہو, چاہے حیض کی حالت میں ہو چاہے حمل کی حالت. طلاق میں ریورس گیئر ہے ہی نہیں. طلاق جب زبان سے نکلتی ہے تو بہرحال اثر کرتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں رواج ہے کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہیں کیا تو 3 بیوی کو طلاق ثلاث, اس طرح کی ان کا رواج بن گیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے صاحب بار بار فون کر کے تنگ کر رہے تھے, تو میں نے کہا تو نے اب مجھے فون کیا اور میں نے تیرا فون اٹھا لیا نا, تو بیوی کو طلاق ثلاث ایسے بول دیا. کہہ رہے وہ تو ہم ایسے بات بات پہ کہتے ہیں, تو ہم نے فون اٹھا لیا تو اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہو گئی بھی 3 طلاقیں ہو گئیں اور کیا ہے. کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے. تو میں نے کہا پھر سارے ہی اس طرح گھوم رہے ہوں گے, رواج ہے تو. آپ نے اگر یہ کہا میں نے فلاں کا فون اٹھا لیا تو بیوی کو 3 طلاقیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فون اٹھانے سے آپ نے طلاق کو معلق کر دیا ہے. فون اٹھائیں گے تو طلاق ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ اپنی جانوں پر رحم کرو. کچھ اور کہہ دیتے, فون اٹھا لیا تو میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. درمیان میں طلاق کے لفظ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب آج کل دیندار لڑکیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں, اگر کوئی دیندار لڑکی نہ ملے تو اس صورت میں بے دین سے شادی کر سکتے ہیں؟ شادی تو یہودی اور عیسائی لڑکی سے بھی جائز ہے, مجبوری میں کر سکتے ہیں زنا سے بچنے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھو, بے دینوں کی بھی 2 قسمیں, ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی. بعض لڑکیاں بے دین ہوتی ہیں مگر اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, ان سے جب نکاح ہوتا ہے تو تمیز سے عزت سے بات کی جائے تو ان کی کھوپڑی میں بات آ جاتی ہے, سمجھ لیں, بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے. اور بعض دیندار ہوتی ہیں مگر وہ لیبل ہوتا ہے دینداری کا, تو وہ ایک ٹینشن بن جاتی ہیں. تو دینداری کی جب بات ہوتی ہے نا تو اس میں سب چیزیں داخل ہوتی ہیں, صرف پردہ نہیں داخل ہوتا. تو حیا کو پہلے فوکس کیا کرو, لڑکی بدتمیز نہ ہو. بدتمیز عورت کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا, وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑائے گی, ٹھیک ہے نا.
تو یہ سب بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح میں. سب سے پہلے اس کا خاندان اور اس کے اخلاق دیکھنے چاہیے کہ تمیز ان کے خاندان میں بڑوں کا ادب تمیز ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہوگا, بس یہ دماغ میں رکھنا. اگر وہ اپنے باپ سے اور ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی تو اب آپ بھول جاؤ. عام طور پر, قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے. قربانی کے جانور میں حقیقے کی حصہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ مصر کب جائیں گے؟ میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا آپ جلدی جائیں, کوہ طور کی زیارت کرائیں. ہمارا مصر کا سفر تھا, کینسل ہو گیا. یہ کرونا آ گیا, بہت سارے سفر کینسل. یہ تو شکر کرو کینسل ہو گیا تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ یہ سال تو میرا پورا آؤٹ آف کنٹری سفروں میں طے تھا. کرونا نے تمیز سے ہمیں گھر بٹھا دیا. مفتی صاحب کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جمعے کا خطبہ ریکارڈ ویڈیو کروائیں. اچھا, کئی بار اور کہیں آپ. میری 2 والدہ ہیں, ایک نے مجھے جنم دیا, دوسری نے مجھے پالا ہے, یعنی سوتیلی والدہ. تو زیادہ حق کس کا ہے؟ میں ایک کی خدمت کرتا ہوں تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے, گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. میں دونوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, پلیز مجھے بتائیں اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہوگا. بڑا خاندانی ہے ماشاء اللہ بھائی, دونوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اصل حق تو پہلا اس کا ہے جس نے جنا ہے آپ کو, جس نے بچپن میں پالا, اس کا بھی حق ہے, لیکن دوسرے نمبر پہ, کیونکہ اولو الارحامی بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. اللہ کے ہاں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کی ویلیو, بولو بھائی, زیادہ. دیکھو آپ کا ایک دوست ہے جس نے آپ کی بہت خدمت کی, اور ایک بھائی ہے جس نے آپ کی بالکل بھی خدمت, بولو نا, نہیں کی. مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ بھائی کو, دوست کو نہیں ملے گی. کیوں؟ بلڈ ریلیشن. گورے اس کے قائل نہیں ہیں, بلڈ ریلیشن ان کے یہاں ٹوپی ڈرامہ ہے یہ سب, سسٹر بردر, وہ بس ڈکشنری میں رہ گیا ہے, اتنی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. اسلام میں سب سے پہلا کیا ہے؟ بولو نا, خونی رشتہ نا. یہ اسلام بھائی, دونوں کا بلڈ ایک ہے, ماں ایک ہے, باپ ایک ہے, تو یہ بھائی کا رشتہ پہلے ہے. تبھی اسلام وراثت بھی اس کو دیتا ہے, ولی بھی اس کو بنائے گا, اور اس سے ناراضی کو اسلام برداشت نہیں کرے گا, حالانکہ اس نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے نبی جب ہجرت کر کے گئے نا مدینہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سب صحابہ چاہتے تھے آپ ہمارے یہاں ٹھہریں. ان میں بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں, بیعت کی آپ سے مکہ آ کے, پہلے سے بیعت کر کے چلے گئے, وہاں اسلام پھیلایا, بہت تبلیغ کی. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, این اخوال بنی عبد المطلب, میرے دادا کا ننیال کہاں ہے؟ کیونکہ دور کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ. دادا کا ننیال تھا مدینہ میں, دادا کا ننیال, صحیح ہے نا. فرمایا وہاں ٹھہروں گا میں, کیونکہ جب میرے رشتہ موجود ہے رشتہ دار, تو میں غیر رشتہ داروں کے, بولو نا, نہیں ٹھہروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دیر آر 2 types آف رشتہ دارز. آج کل دیر آر 2 types سے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں. رشتہ داروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 2, ایک نسبی اور ایک سسرالی, جن کو ہم پیار سے اسرائیلی کہتے ہیں, کیونکہ ان کا سلوک ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ سلوک ہے. وہ سسرال والے جن کو کہتے ہیں نا. تو دونوں کا رشتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو پہلا نسبی رشتہ ہوتا ہے, دوسرا سسرالی. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی, حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہو. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی کے لیے حضرت ابو سفیان بہت زیادہ قابل احترام, حضرت معاویہ بہت زیادہ قابل احترام. تو اگر کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے تو اسلام مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کی عزت کروں. کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے تو اسلام داماد کو حکم دے رہا ہے اپنے سسر کو کیا دے؟ عزت. تو یاد رکھو, کسی کی بہن بیٹی پیغمبر کے نکاح میں ہوگی تو پھر آپ اگر اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو تو آپ کے لیے اس پیغمبر کے ان برادر نسبتی اور سسر کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرنا یہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اسلام میں ان رشتوں کا بڑا پاس. سسر سے بہو کیوں نکاح نہیں کر سکتی؟ اللہ اس کو فادر بنا دیتے ہیں, صرف کاغذ میں نہیں, کچھ یعنی اس کو ایسا اس کا رشتہ قائم کر دیا کہ اب قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا, باپ بنا دیا اللہ نے اسے. تو یہ دونوں قسم کے جو رشتے ہیں نا, نسبی اور سسرالی,
جن کو انگلش میں ان لاز کہتے ہیں. اسلام میں ان دونوں کی بہت بولتے کیوں نہیں بھائی, کیا ہو گیا, ویلیو. البتہ جب ان میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر نسب کو اہمیت کو زیادہ فضیلت. اب یہ جو آپ کی سوتیلی والدہ ہیں, یہ آپ کی سسرالی رشتہ ہے آپ سے. والد صاحب کی اہلیاں ہیں تو سسرالی رشتہ ہو گیا نا بھائی. والد صاحب کی کیا ہے, بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے لیکن ان کی اہلیاں ہیں, تو یہ آپ کی ماں کہلائیں گی, سوتیلی ماں. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے آپ کو جنا ہے. تو جس نے جنا ہے اسلام میں اس کی حیثیت تھوڑی زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. اس کا تو بہت حقوق قرآن نے بیان کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسری ماں نے بھی آپ کی بچپن میں خدمت کی ہے تو آپ اس کو بھی ماں کا درجہ دیں, لیکن جب دونوں ماؤں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر جس نے جنا ہے اس کو, اس کے حق کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مثلاً برادر نسبتی بھی ہوتا ہے اور سگا بھائی بھی ہوتا ہے. سگے بھائی اور برادر نسبتی میں جب ٹکراؤ ہو جائے گا, مثال کے طور پر سگے بھائی کا نام ہے وسیم. اب پھر میرے گھر والوں نے مجھے کہا, میں ابھی جمعے کے بیان سے پہلے اپنی اہلیہ سے گھر والوں سے مشورہ لیا کہ آج کوئی نیا ٹاپک ذہن میں ہو, کوئی اہم ترین تو بتانا. انہوں نے کہا آپ کے مخصوص ہی بیان ہے, وسیم بھائی, ستار بھائی, غفار بھائی, مارکیٹ سے شارٹ. یہ گھر والوں کا میرے بارے میں, تبھی کہتے ہیں آدمی کی گھر کے علاوہ ہر جگہ عزت ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کا کیا ٹاپک, وہی 4 شادیاں آ جائیں گی گھوم پھر کے, وہی پھر وہی آ جائیں گے, حقوق آ جائیں گے, پھر وہ ستار بھائی آ جائیں گے, پھر غفار بھائی آ جائیں گے, تو یہی چلے گا بھائی, یہی اسی کو گھما دینا بس جا کے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, آپ کا ایک بھائی ہے ستار نام ہے ان کا, ایک کا نام کیا ہے, اور بردر ان لا کا نام کیا ہے, غفار. دونوں کی اہمیت ہے بھائی, دونوں کو عزت دو. لیکن جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا, ستار بھائی نے صبح 8 بجے ناشتہ رکھا آپ کا, بیٹ بھائی تو میرا بھائی ہے, آج ناشتہ تو نے, ناشتے کی دعوت کوئی نہیں کرتا, ڈنر پہ لوگ بلاتے ہیں, ڈنر ہی ٹھیک ہے. آج 9 بجے, کراچی میں 2:45 بجے رات کو, کراچی میں تو ایسے ہی ڈنر چل رہا ہے نا, آج رات 2:45 بجے تو نے ٹائم پہ کھانا میرے ساتھ کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. غفار جو ہے آپ کے برادر نسبتی, انہوں نے بھی کہا کہ کھانا آپ نے 3 بجے, 2:45 بجے میرے ساتھ کھانا ہے, اور دونوں نے ٹھان لی ہے, ٹائم آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ اسلام, اور دونوں نے کام ناراض ہو جائیں گے, تو ایسے موقع پہ اسلام کہتا ہے بھائی جب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر سگے بھائی کو ترجیح دو, ٹھیک ہے نا. جب تک ٹکراؤ نہ ہو تو پھر سب کی عزت کرو. ہاں پھر ایک ہے دوست نے آپ کی دعوت کی رات کراچی میں 2:45 بجے. لاہور والے یا پنجاب والے حیران ہوں گے 2:45 بجے کون کھانا کھاتا ہے. اب کراچی میں آؤ, 2:45 بجے رات کا کھانا کھایا جاتا ہے, اور یہ جلدی جو لوگ کھاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, حقیقت ہے. صبح ناشتہ 2 بجے ہوتا ہے کراچی میں, میرا نہیں ہوتا لیکن لوگ کراچیوں میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے, اور یہ اب ماڈرن ہونے کی علامت ہے. یہ جو ہے نا مغرب کے بعد کھانا کھا لینا, یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی نیچ گاؤں دیہاتوں کے, بالکل ان کو ایجوکیشن چھو کے بھی نہیں گزری ان کے پاس, وہی گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے. اور یہ اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو مغرب کے بعد کھانا کھا کے عشاء کے بعد سو جاتے ہیں, اور صبح فجر میں اٹھ کے پاگلوں کی طرح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا سمجھا جاتا ہے, یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کا کام. پڑھے لکھے لوگ صبح 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے. صبح پولیس ان کو آ کے اٹھاتی ہے 2 بجے, ورنہ وہ نہیں اٹھتے. پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں, پھر وہ اپنے کام دھندے پہ, بزنس پہ جاتے ہیں, اور پھر دوپہر کا کھانا مغرب کے بعد اور رات کا کھانا 2:45 بجے کھا کے ارلی ان دا نائٹ سو جاتے ہیں. یہ فیشن چل رہا ہے, حقیقت ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے گاؤں دیہات سے آئے, وہ یہاں کراچی میں کسی کے یہاں ٹھہرے, تو فجر کے بعد اٹھ کے وہ سب بیٹھ گئے, فجر کی نماز پڑھی بیٹھ گئے. کہہ رہے وہ نماز پڑھ کے پھر سارے سو گئے. کہہ رہے ہم بیٹھے ہوئے ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی, اور کہہ رہے وہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے کہ ان کو کیا ہو گیا سونے کے ٹائم پہ یہ کیا کیا, یہ جاگے ہوئے کیوں ہیں. ہم ایسے حماقت سے دیکھ رہے تھے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, وہی ہے نا مارکیٹ شاپ, یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں. تو بھائی جو آپ کی سچی مچی کی امی ہیں وہ بھی ہیں سچی مچی کی, لیکن ان کو شریعت میں پہلے جس نے جنا ہے اصل اس کا حق ہے پہلے. مفتی صاحب میں نے آپ کو بیان سن کر 4تھی شادی کی ہے, لیکن میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے.
کہتی ہے میں کہاں آ گئی, میں کیا کروں. سب کی بیویوں نے ایسے موقع پہ یہی کیا ہوا تھا. تو آپ بھی تو دوسری نہیں چوتھی کر رہے ہو یار. اب بھی وہ ہمارے, میں نے جب دوسری شادی کی نا, چلو اپنا ہی بتا دیتا ہوں یار, تو میں بہت ٹینشن میں آ گیا تھا نا. ظاہر ہے ری ایکشن ٹائٹ خاندانی قسم کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو اتنی ٹینشن تھی کہ بس میں بتا نہیں سکتا. میں پورے واقعات بتاؤں گا تو سسرال والے بھی ناراض ہو سکتے ہیں نا. تو میں اپنے ایک بڑے استاذ کے پاس پہنچ گیا اس ٹینشن میں. میں نے کہا بہت بڑی مصیبت میں, چوڑے میں آ گیا ہوں میں, ٹائٹ والا. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا دوسری شادی کی ہے. انہوں نے کہا پہلی میں کوئی خرابی تھی؟ میں نے کہا نہیں, اچھی بھلی میری ماشاء اللہ. کہنے پہلا سسرال کا سلوک غلط تھا. میں نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ٹھاک اچھے لوگ ہیں. تو کہنے لگے پیسہ بہت زیادہ آ گیا تھا آپ کے پاس. میں نے کہا نہیں, نارمل جیسے ہوتا ہے لوگوں کے پاس. کہہ رہے ہم بے وقوف ہیں. ان کے ہی الفاظ ہیں, ان کے ہی الفاظ ہیں. کہہ رہے تم ہمارے شاگرد, کل کے بچے, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ, اور ان کی صحت بھی مجھ سے بہت ڈبل اچھی. میں تو اس وقت بہت باریک تھا, آپ لوگوں نے تو میرا ماضی نہیں دیکھا. میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا میرا جسم پہ گوشت آیا, ورنہ تو میں ایسے باریک, پتلا نہیں باریک تھا. تو انہوں نے کہا اتنے باریک آدمی ہو تم, ہماری صحت بھی اچھی. تو پھر مجھے کہنے لگے, مجھے نہیں ایک دوسرے شاگرد کو کہنے لگے کہ ایک آدمی کو شہد پینے کا شوق ہے, جوش میں آ کے وہ ڈائریکٹ شہد میں ہاتھ دے کے, چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہے, اور پھر آ کے شکایت کرتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. آگے ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ایک آدمی جس کو شہد پینے کا شوق ہے, ایک طریقہ تو ہوتا ہے نا تمیز سے کاٹے اور وہ برتن میں, کہہ رہے اتنا شوق ہے اس کو شہد پینے کا کہ ڈائریکٹ چھتے میں ہاتھ دے کے کیا کر رہا ہے, شہد نکال رہا ہے. شکایت کرتا ہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو بتاؤ بہت بڑا بے وقوف ہے یا نہیں؟ تو وہ دوسرا میرا کلاس فیلو تھا, اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں یہ مفتی میرے بارے میں کہا, یہ اس مولوی کو دیکھو شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے, اور پھر آ کے شکایت کر رہا ہے کہ استاد جی مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا تسلی دیں گے مجھے یار, یہ تو اور زیادہ ٹینشن دے رہے ہیں. تو میں وہاں سے پتلی گلی سے نکل گیا. تو میں نے کہا یہاں پھر ایک اور استاذ ملے. میں نے کہا یہ چل رہا ہے بھائی, بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے پتا تھا ٹینشن ہوگی, لیکن بہت, جتنا سوچو گے نا ٹینشن ہو رہی ہے اس کو 10 سے ضرب دے لو, اتنی ہوتی ہے. سوچ کے جتنا ٹینشن کا تصور آپ کے دماغ میں ہے نا, اس سے بھی زیادہ. تو پھر کیا ہوا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بس چھوڑو یار, جو ہونا تھا ہو گیا. پھر ہم نے کہا ٹینشن میں جینا سیکھو. میرے پاس اس وقت ہوتی تھی GTO 125, خاندانی قسم کی بائکیں ہم نے ہمیشہ رکھی ہیں. تو میں پھر نمبر پلیٹ والے کے پاس گیا, اس کے پیچھے لکھ دو موسٹ وانٹیڈ, کیونکہ میرے سسرال والے مجھے ایسے تلاش کر رہے تھے کہ جہاں ملے اس کو پکڑ کے پیٹنا ہے, طبیعت سے کوٹنا ہے اس کو, جان سے مارنے کی دھمکیاں اور بہت کچھ تھا. اور سسرال بھی میرا بہت پاورفل تھا, ایسا نہیں کمزور نہیں تھا سسرال. کیا تھا یہ زیادہ نہیں, ڈیٹیل میں نہیں, ساری باتیں تھوڑی سب بتا دیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے تیسری کر لی. تو یہ تو ہوگا. اچھا بھائی میری سیلری 17,000 روپے ہے, اس پر کتنا عشر؟ ابے سیلری پہ عشر نہیں ہوتا, سیلری پہ زکوٰۃ ہوتی ہے میرے بھائی. 17,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی ہیں تو بتاؤ. مولویوں اور تبلیغیوں میں پاکستان پہلے اور حج عمرہ میں دوسرے, مگر ایمانداری میں 160ویں نمبر پر ہے. بہت اچھی رپورٹ پیش کی آپ نے. اصل میں اس کا ایک اچھا مطلب بھی ہے, غلط مطلب بھی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں علماء بہت ہیں اور حج عمرہ بہت ہے مگر کرپشن زیادہ ہے, تو بعض لوگ اس کا علماء سے لنک ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ان کو اسلام اور مولوی یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. جب کسی چیز پہ اچھا سوچو گے نا تو اس کا پہلا فائدہ ہوتا ہے ڈپریشن ختم ہوتی ہے آدمی کی. اچھا سوچا کرو. آپ بولو پاکستان کرپشن میں 160ویں نمبر پر ہے, یا پہلے نمبر پہ فرض کر لو, مجھے تو پہلے نمبر پہ لگتا ہے 160واں, تو انہوں نے بہت عزت دے دی. تو فرض کر لو پہلے نمبر پہ ہے پاکستان کرپشن میں. لیکن ایک اچھی بات بھی ہے,
کہ الحمدللہ دنیا کا علم نہیں ہے لیکن کم از کم اسلام تو یہاں پر ہے نا. اب باقی جو کرپشن میں 160ویں نمبر پر ہے نا, اگر پاکستان علماء میں اور اسلام میں بھی پہلے نمبر پہ نہ ہوتا, حج عمرے میں بھی پہلے نمبر پہ نہ ہوتا, تو کرپشن میں پھر یہ پہلے نمبر پہ ہوتا. جو اسلام اور حج عمرہ ہے نا, اس نے کسی حد تک کرپشن پہ قابو پایا ہوا ہے, کیونکہ یہاں جو کرپشن ہے وہ لا قانونیت کی وجہ سے ہے. اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے, عدالتوں میں اسلام ہے ہی نہیں, لا قانونیت ہے. لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں جتنا اسلام ہے نا, اسی نے ان کو کرپشن سے روکا ہوا ہے. اگر یہ حج عمرے بھی آپ نکال دو گے تو پاکستان کرپشن میں پہلے نمبر پہ آ جائے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ کے ملک میں ایک ہی خوبی ہے اسلام, علماء کی کثرت, حافظوں کی کثرت, علماء کی کثرت, قاریوں کی کثرت, حج عمرے کی کثرت. یہی خوبی ہے جس نے 160ویں نمبر پہ لا کے اور آپ کو روک دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خوبی بھی اگر ختم ہو گئی تو یہ پہلے نمبر پہ جائے گا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے, قانون کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ جو قانون کے علم بردار ہیں سب سے زیادہ کرپٹ وہ ہیں, سب سے زیادہ کرپشن بولو نا ان میں ہے. تو ان کی وجہ سے کرپشن آ رہی ہے, علماء کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے کرپشن. آپ دیکھ لو نا, جو نیب کے ادارے کو جا کے دیکھ لو, اس میں کیا کچھ ملے گا آپ کو, اور پولیس کے محکمے کو دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا آپ کو. تو جو کرپشن ختم کرنے والے ادارے, حکمران سیاسی لیڈروں کو دیکھ لو, ارے جو سیاسی لیڈر ہیں سب سے زیادہ کیسز انہی کے اوپر ہیں کرپشن کے, جو بہت سے ثابت بھی ہو چکے ہیں. تو یہ کرپشن ان کمبختوں کی وجہ سے ہے, یہ حج عمرے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کافی ہے میرا خیال ہے, اتنا کافی ہے آج کے لیے. عورت مسواک کر سکتی ہے, جلدی جلدی. اب میں ساشے پیش کروں گا جواب کے. اگر امام بن کر نماز پڑھائیں تو کیسے پڑھائیں, اتنی تفصیل سے پھر کسی وقت بتائیں گے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ غیر مسلم ہوتے تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے اور اسلام کی طرف آتے, اس کا کیا جواب ہے؟ تو بھائی اہل حدیث میں جو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے اہل حدیث ہیں, ان کے ابا کیا تھے؟ اہل حدیث ہیں. تو ان کو بھی ہٹاؤ پھر یہاں سے. اور صحابہ کی جو اولادیں تھیں وہ تو اس لیے مسلمان تھیں کہ ان کے والدین کیا تھے؟ مسلم تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انسان اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا ہے, یہ اس کی نیچر ہے, لیکن اس کو یہ دیکھنا ہے کہ باپ دادا ٹھیک تھے یا غلط تھے. اگر ٹھیک تھے تو انہی پہ چلتا رہے, ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ دادا کو ہمیشہ غلط قرار دینا اگر یہ ہے تو پھر جو اہل حدیث گھر میں جو پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس وجہ سے اہل حدیث ہیں تو پھر وہ بھی غلط ہو گئے. کیا خیال ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا, یوسف علیہ السلام نے کہا تھا واتبعت ملۃ آبائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں, ابراہیم اسحاق. تو چونکہ برحق تھے تو باپ دادا کا حوالہ دینا بھی ٹھیک ہے پھر. تو ہمارے باپ دادے الحمدللہ صحیح دین پہ چلتے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم اس لیے ان کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں فخر ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر بھی ہمارے باپ دادوں کے ساتھ ہو قیامت کے دن. ہمارے روحانی باپ دادے بھی خاندانی, جسمانی باپ دادے بھی خاندانی. روحانی باپ دادے مفتی رشید احمد صاحب, ان کے شیخ مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ, جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے گریبان کھول لیتے تھے. ایسا اللہ کی محبت میں ان کی کیفیات ہوتی تھیں, شدید سردی میں بھی گریبان کھول کے تلاوت کرتے تھے. ایسا اللہ کی محبت, ایسی قرآن کی عشق اللہ نے ان کو دیا تھا. ذکر اتنی کثرت سے, لاکھوں مرتبہ ذکر اللہ, اور ذکر کے وقت عجیب کیفیت. میرے شیخ تہجد میں 5 پارے تلاوت کیا کرتے تھے, یہ اہل حق لوگ تھے. پھر عبد الغنی پھول پھوری کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو مجدد کہا جاتا ہے ہندوستان میں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہے میرے باپ دادے, تو بھی ذرا ان جیسے باپ دادے مارکیٹ میں لا کے دکھا. اذا جمعتنا یا جریر المجامع, اے جریر جب ہمیں کسی میدان میں جمع ہو, کسی اجتماع میں, تو یہ میرے باپ دادے ہیں, تو بھی ذرا اپنے باپ دادے لا کے دکھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگوں کے مارکیٹ میں روحانی باپ دادے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. میرا ایک بیان ہے, شارٹ کلپ ہے, بابوں کے بغیر دین, وہ لازمی سنو. یہ جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے, بابوں کے بغیر دین, وہ لازمی سنو. میرے چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ وہ شارٹ کلپ چلا ہے, بابوں کے بغیر دین. یہ جو بابا لہ زندگی ہے نا, یہ نہیں ہے اسلام میں. آپ کے روحانی بھی ہوتے ہیں, جسمانی بھی. جسمانی باپ دادا میں میرے والد صاحب تھے, پاکستان نیوی میں تھے, اتنی بڑی داڑھی, 3 سال شپ میں نماز پڑھائی, حافظ و قرآن تھے. ان کے والد تھے محمد شفیع خان, ہندوستان میں, جنہوں نے جو ہے نا الحمدللہ آج بھی ان کی عزت ہے سنسارپور میں. ان کے والد تھے
محمد خلیل خان ان کے والد تھے محمد احمد خان، جو جہاں تک ہمیں معلوم ہے. تو آپ محمد شفیع خان کو جا کے دیکھیں، آج بھی ہندوستان میں لوگ ان کو عزت سے الحمدللہ بولتے کیوں نہیں بھائی، یاد کرتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں بچوں نے قرآن حفظ کیا ان سے، 60 سال ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے. آج دین کی جتنی بڑی خدمت آپ کو ماضی میں ملے گی سب حنفیوں نے کی ہے. افغانستان میں جہاد کون کر رہا ہے؟ سارے حنفی ہیں، سب کے سب ٹوٹل حنفی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ حنفیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن آپ نے جو حنفی کا فقہ حنفی کا جو تصور پیش کیا ہے نا کہ یہ گمراہ، تو سارے دین کی خدمت تو اللہ انہیں ختم نبوت کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حنفیوں نے. عدالتوں میں کیس کس نے لڑائے؟ حنفیوں نے. کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ عرب علماء تو علماء حنفیہ سے سیکھ کے جاتے تھے. آپ کے حرمین کے قاریوں میں اکثر پاکستانی قاریوں کے شاگرد ہیں، اور وہ پاکستانی قاری سارے حنفی تھے. اب ان کے ہاں پہلے تو یہاں سے چندہ ہو کے جاتا تھا حرم میں جب غربت تھی. حرم کے کسی قاری کا آپ نسب لے جا کے دیکھیں گے نا، قرات میں سرائی کی قاری ملیں گے آپ کو، پنجابی قاری ملیں گے، پٹھان قاری ملیں گے آپ کو. قرات کا علم یہاں سے گیا ہے میرے بھائی، یہ نا ہندوستان کے علماء نے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں نفی نہیں کر رہا دوسروں کی کہ دوسرے ان سے کوئی کام ہی نہیں اللہ نے لیا، یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن جس فقہ کو آپ صبح شام برا بلا کہتے ہو، دنیا میں بڑے بڑے کام سارے کس نے کیے ہیں؟ حنفیوں نے کیے ہیں. خلافت عثمانیہ حنفیوں کی، اور خلافت عثمانیہ الیکشن سے نہیں جہاد کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی. جہاد ہوا تھا، جیسے آج افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاد ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ صرف پھینکنے کی باتیں ہیں. وہ ایک صاحب آئے جماعت المسلمین کے پرسوں، کہنے لگے میں جماعت المسلمین میں لے گیا کہ وہاں کا امام میں نے دیکھا ہے، مسجد کا امام صفیں سیدھی کرتے ہیں خود جا کے. حنفیوں کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے جماعت المسلمین والے بالکل صحیح ہیں. میں نے کہا واڑے واہ. میں نے کہا کسی قادیانی کی مسجد میں جاؤ کہ لوگوں کو بالکل تیر کی طرح سیدھا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ قادیانی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی یہ خوبی ہے کہ صفیں ذرا اہتمام سے درست کرواتے ہیں. اس کا حل یہ تھا کہ آپ آ کے کہتے امام صاحب آپ بھی ذرا صفوں کو سیدھا کرنے میں اہتمام سے کام لیا کریں. یہ تھوڑی کہ اس بیس پہ نیا فرقہ بنا لو آپ. میں نے کہا، وہ کہنے لگے قادیانیوں کی تو بنیاد ہی غلط ہے نا، وہ صفیں سیدھی بھی کر لیں تو جنت میں نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا جماعت المسلمین کی بھی بنیاد کیا ہے؟ غلط ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا 1975 میں بنیاد رکھی گئی ہے، یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تو جماعت المسلمین نام کا کوئی فرقہ اس پوری کائنات میں تھا ہی نہیں. تو یہ تو 1975 میں بنایا، اس جماعت کا نام بنایا اور اس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹریشن کروایا. اس کا رجسٹریشن نمبر بھی ہم نکال کے دے سکتے ہیں. تو چیز ہی غلط ہے. نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے. فرقے کہاں ہیں اسلام میں؟ نہیں آئے گی سمجھ، میرا خیال ہے کافی ہو گیا، بہت ہو گیا یار. اب عصر تک تھوڑی بیٹھے رہیں گے یہاں پہ، جمعے کا دن ہے، وہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی جانا ہے. اچھا بھائی مسافہ نہ فرمائے. ابھی کورونا پہ آپ نے اتنا تفصیلی بیان سن لیا نا، اب جائیں، اب ایک دوسرے سے گلے ملیں، آپ چھینکیں ایک دوسرے کے منہ پہ.